اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے القتل، عربی میں اور اردو میں اس کے معنی قتل ہی ہوتے ہیں جو ہم سب سمجھتے ہیں۔ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس موضوع کو 2 یا 3 حصوں میں میرا ارادہ تھا دینے کا، اور انشاءاللہ میں دوں گا بھی، لیکن آج جو ہم اس کو ڈیل کریں گے وہ ایک خاص 2 واقعہ ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، 2 خاص واقعے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ بعد میں آنے والے وقت پر انشاءاللہ اس کی اور وضاحت بھی کی جائے گی۔ قتل یہاں پر ہمارے معاشرے میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایک لفظ ہے عربی کا جہاد۔ یہ چند الفاظ ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں لیکچر میں بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے قتل کے بارے میں۔ وہ الفاظ جو عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر لینگویج میں، ہر زبان میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انگریزی میں بھی ورڈ جہاد کہیں گے، اور انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اور مختلف زبانوں میں بھی آپ اگر ٹریول کریں دنیا میں تو کچھ عربی کے لفظ جو ہیں وہ ایسے جو کہ تم اس لینگویج میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے معنی عموماً غلط کیے جا رہے ہیں، بتائے نہیں جا رہے، بلکہ اس ورڈ کو، جیسے آج کل القاعدہ جیسے ورڈ ہے، اس کو اب القاعدہ میں نے کہا تو آپ حضرات کو جو القاعدہ عربی کا لفظ ہے اس کے اگر معنی نہیں جانتے تو آپ کے ذہن میں وہ آ جائے گا جو آج کل میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے۔ تو دنیا میں یہ رواج رہا ہے کس طرح الفاظوں کو ڈسٹورٹ کیا جائے۔ تو اسی طرح عربی میں جہاد کے معنی اردو لینگویج میں جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں۔ عربی میں جہاد جد و جہد کرنا، اردو میں، انگلش میں ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، یہ اس کے لفظی معنی۔ لیکن جہاد قرآن مجید میں کس طرح آتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جو معاشرے میں جو عربز جہاد لفظ، یہودی عرب یا کرسچن عرب اگر وہ استعمال کرے گا جد و جہد ورڈ عربی میں جہاد، تو وہ اس کو جد و جہد کے کانسیپٹ میں باقاعدہ زبان میں استعمال کرے گا وہ لفظ، یا نان مسلم۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کے کانٹیکس میں دیکھیں گے جہاد کو ہم آیات میں کس طرح ہے، تو وہ قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا آیات کا یوسیج میں کیا ہے جہاد، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ قرآن مجید میں پتہ چلے گا۔ اسی طرح لفظ قتل ہے، اور اسی طرح ایک لفظ ہے حرب۔ حرب کے معنی ہوتے ہیں وار، جنگ، جو مروجہ عام طور پہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ میڈیا نے اس لفظ جہاد کو ہولی وار بنایا ہوا ہے، یعنی جہاد لفظ کو معاشرے میں ڈسٹورٹ کر کے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ہولی وار ہے، جبکہ جہاد کے معنی جد و جہد کرنا ہے۔ جنگ کرنے کے لیے اگر جنگ کا استعمال ہوگا عربی لینگویج میں، اور قرآن مجید میں وہ لفظ جو جنگ کا لفظ آیا اس کو حرب کہتے ہیں، حرب۔ تو یہ میں وہ لفظ اس لیے پہلے بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈفرینشیٹ کرتا چلوں کہ جو آپ لیکچر سنیں گے وہ ہے قتل کے بارے میں۔ تو یہ سب سینونیم بن گیا ہے کہ جہاد کہو تو قتل سمجھ رہا ہے آدمی، قتل کہو تو جہاد سمجھ رہا ہے آدمی۔ یا اب ایک اور لفظ ہے دہشت گردی، جو آج کل بڑا استعمال کیا جاتا ہے، ارہاب، راہبہ اور رہبانیہ۔ تو یہ 4 لفظ عربی کے، رہبانیہ، راہبہ، دہشت گردی اردو میں، انگلش میں ٹیررزم، حرب وار جنگ، حرب وار جنگ، اور تیسرا لفظ جہاد ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو، جد و جہد کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد۔ قتل مطلب قتل کرنا، جو لیکچر ہے۔ دوسرا یہ کہ میں جہاد کا ایک لفظ اور بتاتا چلوں، جس طرح کہ ہم انسان، عام انسان، کسی بھی، کوئی بھی نان مسلم ہو، کوئی بھی آدمی کسی بھی آبجیکٹ کو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو جد و جہد کرتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، وہ عربی میں عرب کہیں گے یہ جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عربی لینگویج ہے۔
جد و جہد کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جہاد کر رہا ہے عربی میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، عربی میں جہاد کہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیات میں کیا بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے سرٹن رولز ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو کچھ کہا جائے ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، یہ کچھ کمانڈمنٹس ہیں آیات میں۔ ان کو جب میں فالو کروں گا، ان کی میں جب اتباع کروں گا، تو میں جد و جہد کروں گا ان کمانڈمنٹس کو فالو کرنے کے لیے، جہاد کروں گا اللہ کے اندر، جد و جہد کروں گا ان ڈوز اور ڈونٹس پر عمل کرنے کے لیے، جو میں سٹرگل کروں گا، سٹرائیو کروں گا، جہاد کروں گا۔ الٹیمیٹ گول میرا یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس دنیا میں اور آخرت دنیا میں اچھی زندگی گزار سکوں، یعنی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں آپ کو جنت، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، یہ پرپز ہے۔ تو یہ میرا موٹیو ہے مسلم کا، ہر مسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی جو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان پر عمل کر کے حاصل کر لینا، یہ جہاد ہے۔ لیکن یہ قتل کا پہلو اس کے اندر کیسے لوگوں نے مکس کیا ہوا ہے، اس لیے یہ قتل کو سپریٹ کر کے ایک لیکچر دیا جا رہا ہے، قتل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اب میں قتل کو اور بتاتے چلوں کہ ہماری لینگویج اردو میں اور عربی میں اور انگریزی میں اور مختلف زبانوں میں ایک تو ہوتا ہے فزیکل قتل، یعنی کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، سب سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ قتل کا مطلب مار دیا گیا اس کو۔ ایک زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی کلنگ، نفسیاتی طور پر قتل کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں اساسینیشن آف دا پرسنالٹی، اس آدمی کی پرسنالٹی کو قتل کر دیا، اس کی جو بھی پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کے یا اس طرح کی باتیں مشہور کر کے اس کی آپ نے پرسنالٹی کو قتل کر دیا، یہ کہلاتا ہے نفسیاتی طور پہ قتل۔ یہ ہر لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، ہر لینگویج میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہ دو طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے، اور میں یا نہیں، ہر آدمی جو یہاں موجود ہے، جب میں پڑھوں گا آیت انشاءاللہ اور اس کو جب ہم اینالائز کریں گے تو آپ خود نتیجے پہ پہنچتے جائیں گے کہ یہاں پر نفسیاتی طور پہ قتل ہے، یہاں پر فزیکل قتل ہے، جسمانی طور پہ، یعنی قتل کرنا ہے۔ یا آپ اس کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے بآسانی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو مس یوز کر رہا ہے، جیسے کہ معاشرے میں کہ قتل کا لفظ پکڑ لیا، کل، اور ہر جگہ اس کو مطلب معنی دے رہا ہے کہ فزیکل کلنگ، جس کی وجہ سے دنیا میں کنفیوژن رائز کر دی اور قرآن کی آیت کوٹ کر دی، جس کو کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ تو قتل کے معنی مختلف آیات میں جسمانی طور پہ ایک انسان کی جان لینا، قتل کرنا کا ذکر بھی ہے، اور اس طرح نفسیاتی طور پہ قتل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ایک جو عقل مند آدمی، نارمل، زیادہ عقل مندی، نارمل آدمی کہ جب وہ آیت پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا یا اس پہ غور کرے گا، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر فزیکل کلنگ ہے، جسمانی طور پہ قتل ہے، یہاں پر نفسیاتی طور پہ قتل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہر دنیا کے کسی بھی لینگویج میں اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں، ترجمہ کر دیں، تو وہ وقت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو قتل کا لیکچر ہے، قرآن کیا کہتا ہے قتل کے بارے میں، جس کو جہاد سے میں نے الگ کیا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں جہاد سے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قتل کا مطلب سائیکولوجیکل کلنگ، نفسیاتی طور پر قتل کر دینا، یا جسمانی طور پر قتل کرنا۔ اور آیات میں ہم دیکھیں گے کچھ آیتیں ایسی ہیں، اگر کوشچن آنسر سیشن میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں میں ضرور بتا دوں گا، لیکن اس وقت وہ موضوع میں نے نہیں رکھی ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے، میں نے پہلے اپنے لیکچر میں بول رہا ہوں کہ اس کا ایک اور پارٹ ہوگا قتل کا، جس میں وہ آیتیں بھی ڈسکس کی جائیں گی۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں قتل کے بارے میں، وہ دو انسیڈنٹس ہیں، ایونٹس ہیں، احادیث ہیں، اصل حدیث ہیں، یا وہ واقع ہیں، دو خاص واقع قرآن مجید میں، جس میں نفسیاتی طور پہ بھی قتل ہے اور ایک فزیکل قتل بھی ہے، دونوں واقع ہیں۔ اور میں آپ آڈینس سے پوچھ لوں گا کہ آپ خود بتائیے یہاں پر کون سا ہم قتل سمجھیں گے، تو آپ خود جواب دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم بیس بنا سکتے ہیں کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قتل کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیت ہے، وہ جو واقعہ میں پڑھوں گا، وہ ہے سورہ المائدہ، 5ویں سورت ہے، اس کی 27 آیت۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشنگوئی حق کے ساتھ تلاوت کر دے. جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی، پس اس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا جس کی قبول ہوئی بے شک اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. یہ آیات ہے ایک ایسا حدیث ایسا واقعہ جس میں یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں بیان کیا، اور اس میں یہ بیان ہے کہ دونوں کو کہا گیا کہ اللہ کی قربانی پیش کرنا ہے، یا اللہ ایک لفظ قرب کے معنی ہوتے ہیں قربت، اللہ کی قربت، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے کہا گیا کہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پورا الگ لیکچر ہو جائے گا. یعنی اللہ قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں قربانی اردو میں. یہ صرف یہ قربانی آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہے کہ یہ جو بکرا ہم بقرعید پہ کاٹ دیں گے، شاید یہ سمجھ رہے ہیں آپ قربانی، وہ تو اس کی بکرے کی قربانی ہو گئی. میں بات کر رہا ہوں اللہ کے قرب کیسے حاصل کرے، وہ ایک الگ لیکچر ہے، لیکن کس طرح حاصل کیا یہ ابھی ہم نہیں ڈسکس کر رہے. اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے پر عمل کرنا اور اس کی رضامندی حاصل کر لینا. اللہ کی نظر میں خود اپنے تئیں بنا سکتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ میں بہت نیکوکار ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قبول کر لیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں؟ تو یہ بیسیکلی آدم کے جو دو بیٹے ہیں ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، جہاد کیا، کوشش کی، لیکن ایک کی قبول ہوئی. جس کی قبول ہو گئی یعنی وہ اللہ کے سٹینڈرڈز جو اللہ نے آیات میں بیان کر دیے ان سٹینڈرڈز پہ وہ پورا اترا ہوا. جو بھی اللہ نے بیان کیا ابھی تو ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن ہمیں یہ معلوم کہ ایک کی قبول جس کی ہو گئی وہ آیات پر صحیح طور پر اس نے زندگی گزاری جس طرح کہ اللہ نے ہمیں احکامات میں بیان کیا، اس کی قبول ہو گئی، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو اس کے معنی ہوئے کہ ایک شخص جو کسی قبول ہوئی وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، متقی ہے، جتنے آپ اس کو اچھے نام دے دیں وہ ہے، اور جس کی نہیں ہوئی وہ اس پر نہیں ہے. تو دنیاوی حساب سے، مروجہ حساب سے کیا ہم یہ نہیں سمجھتے آ رہے کہ جو صحیح ہے، غور سے سنیے میرے، جو صحیح ہے اس کا کام ہے غلط کو قتل کر دیں، جتنے نان مسلم کو قتل کر دیا جائے، جتنے نان مسلمز ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ قرب حاصل کر لیا جس نے، وہ اب جتنے دوسرے جن کو قرب حاصل ہے ان کو قتل کر دے. کیا یہاں پر یہ کہ جس کا قرب نہیں ہے، جو اللہ کے قریب نہیں ہے، جو اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکا، اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا جس کا اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. تو اس وقت اس واقعے سے بیسک بات یہ پتہ چل رہی ہے جو اللہ کی آیات کی نظر، اللہ کی نظر میں صحیح ایمان والا ہے، صحیح اللہ کی قربت حاصل کرنے والا ہے، اس کو لوگ اس دنیا میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اس قتل سے یہ پتہ چل رہا ہے. اب یہ فزیکل نفسیاتی طور پہ یہ تو ہم آگے دیکھیں، لیکن اس نے کہا کہ میں جس کی قبول نہیں ہوئی، جس کا قرب حاصل نہیں ہوا، اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا. تو پوائنٹ یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب قرب اللہ کا آپ حاصل کرنے اگر نکلیں اس دنیا میں، تو اللہ کے نزدیک اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں جنون، تو آپ تیار ہو جائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دشمن کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو ضرور قتل کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا. وہ الٹا نہیں کہ آپ آ گئے ہیں تو اب آپ صحیح اللہ کی نظر میں ہیں تو آپ ماننے لگیں دوسروں کو، ایسا نہیں ہے، الٹا ریورس چیز سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اسی آیت کی کنٹینیوٹی میں سورہ مائدہ 28 آیت ہے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رب العالمین. وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی اس شخص نے جس شخص کی قربانی اللہ کے قرب حاصل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جس کا قرب حاصل ہو گیا, اس نے کہا کہ اگر تو, یعنی جو قتل کرنا چاہ رہا ہے اس کو کہا کہ تو اگر میری طرف قتل کرنے کے لیے مجھ کو ہاتھ بھی بڑھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے یا تجھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا. یعنی یہ لکھا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی معلوم ہے مجھے قتل کر رہا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا دشمن ہے, اس کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہے تو آپ بڑی رائفل رکھیں گے ڈر خوف کے بارے میں. ایک دوسرے کی دشمنی دیکھیں کس طرح ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے سے چلیں, ایک چاقو ہے تو میرے پاس پسٹل ہے تو میرے پاس گن ہے, تو اگر آج ایٹم بم بنائے بیٹھے ایک دوسرے سے ڈر خوف کے اندر. آپ کنٹینیوس دنیا میں دشمنیوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مریں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کی نظر میں سچا ہوں اور سچ پر ہوں, تو مر جائے. اللہ کی رضا اللہ کے پاس جائے گا نا, آپ بھی وہ بھی. کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ اگر یہ کانفیڈنس ہو جائے کہ میں الٹیمیٹلی میں مر جاؤں گا تو مجھے اللہ کی نظر میں کیا وہاں کیا ہوگا. یہ تو نہیں کہ اس کو کہ میں مار دوں گا تو کل زندگی کوئی نہ کوئی تو مجھے مار سکتا ہے, یا اللہ مار سکتا ہے. اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے واقعی ان دا ریئل سینس کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو میرے وہاں اعمال صحیح ہیں, میں وہاں پر راضی ہے اللہ مجھ سے, تو مجھے فکر لگے گی پھر اس کو ماروں یا نہیں ماروں. لیکن جب میں کیونکہ ہوں ہی بے چین کے اندر اور ڈرا ہوا ہوں, دشمنی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہوں, اللہ سے ہی ڈر رہا, تو میں اس کے خلاف ایک ویپنری تو بنا سکتا ہوں خوف کے اندر, ڈر کے اندر کہ یہ میرے پہ حملہ کر دے. وہ کہہ رہا ہے تو ہاتھ بڑھا دے, میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تجھے نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا, کیونکہ میرا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. جتنی زندگی میں یہاں گزارتا ہوں وہ میرا ایگزامینیشن پیریڈ ہے. اتنا غلطیوں کے چانسز بھی زیادہ ہیں, صحیح کرنے کے بھی چانسز ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برائی شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو زیادہ چانسز غلط کرنے کے ہیں. تو جتنا کنٹرول وہ کر سکتا ہے اس کو پتا کہ میں جلد سے جلد واپس پہنچوں اللہ کے پاس جو میرا صحیح ٹھکانہ ہے, جنت اور اللہ کی قربت. یہ ہے نہیں اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ میرا الٹیمیٹ ریزلٹ, الٹیمیٹ میرا گھر جس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں, یہاں 85 گھر بنا رہے ہیں, لاکھوں ملین ڈالر خرچ کر رہا ہے انسان ہزاروں غلط طریقوں سے, یہ تو یہی رہ جائے گا. تو ڈر خوف کس بات کا؟ اگر یہ معلوم ہو 100% انسان جانتا ہے سنتا ہے لیکن یقین تھوڑی ہے اس کو. اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ 100% میری موت ہے, 100% مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور 100% مجھے کو آگ یا جنت میں ڈال دیا جائے گا, تو اس میں آپ کے پاس جب چوائس پتا ہو تو آپ کہیں مارو. خود تو خودکشی نہیں کر سکتا میں, لیکن اس بات پہ اگر کوئی مارتا ہے کہ میں اللہ کے کاز میں انوالو ہوں, پریکٹیکلی انسان کر رہا ہے, کوئی مارنے نکلے تو اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے لیے؟ وہ تو آسان کر رہا ہے, آپ کو پہنچا رہا ہے وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ قرب ہے. پہنچ جائیں اپنے کو یاد, دن رات آپ تدبر اور خوف اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو اس کے قرب میں جب وہاں پہنچنے میں کیا پریشانی ہے, کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟ تو اسے اس نے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. قطعی طور پہ اس نے کسی قسم کا ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ریزسٹنس بھی نہیں شو کرا. یہ ہے ایمان کی پہچان, یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا. وہ یہاں دنیا میں قتل و غارت کرنے نہیں آیا, کیونکہ وہ جب یقین کریں, جب میں کسی آدمی کو, استغفر اللہ ایک بات ہے سمجھانے کے لیے, میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا آدمی غلط ہے اور جسٹیفائی کر کے اس کو قتل کر دوں, یہ دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اسلامتی حاصل کرنا, اسلام, پیس, اسلام اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے نا یہ. تو میں کیا جسٹیفائی کر رہا ہوں اس کو مار کے؟ کیا میں جنت میں ہوں؟ کیا میں خدا ہوں؟ کون ہوں؟ یہ تو وہ شخص مار رہا ہے جس کا قرب حاصل نہیں, وہ دکھاوے کا ہے, وہ جنون نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اس میں لکھا ہے جس کا قرب حاصل نہیں ہوا اللہ کی نظر میں, اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا, اس نے کہا میں قتل کروں گا. اس نے کہا کہ اگر تم میری طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے قتل کرے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کسی قسم کی بھی ریزسٹنس اس لیے نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے کہاں پہنچنا ہے,
اللہ کے پاس، اللہ کی گڈ پلیجرز مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو اس کو گھر پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہمیں پتہ چل گئی۔ آگے دیکھیے المائدہ 29 کنٹینیوٹی میں یہ سب آیتیں، انی اريد ان تبوء باسمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جائے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا اللہ کے یہاں قرب حاصل ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، ایک تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، دوسرا کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اب یہ جو میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے، اس کو میں کہتے ہیں ریزائڈ کرنا، you will reside with my sin۔ اردو میں اس کو ذرا میں ایکسپلینیٹری معنی بتاؤں آپ کو۔ دیکھیے انسان، جیسے فرض کریے یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوں، ایک بات ہے ہم انسان کی کیا ایک وہ ہے، اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، انسان اپنے کو دفاع کرنے کے لیے وہ کنٹینیوس ایک ولچر نیچر رکھتا ہے، ولچر، دوسرے کو اس کی خامیوں پہ نگاہ رکھنا، دوسرے آدمیوں کی خامیوں پہ نظر رکھنا، برائی پر نظر رکھنا، اس کی کمزوریوں پہ نظر رکھنا، یہ ہمارے یہاں ایک وہ ہے گناہوں پر، کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ اور کبھی بھی کسی آدمی کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم بیٹھ کے، تو دوسرے کے بارے میں برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی اچھے نہیں ہیں، اپنے نظر میں آپ خود بھی اچھا کام نہیں کر رہے، تو آپ دوسرے کے بارے میں برائی کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے گناہوں کی بات چیت کر رہے تھے، وہ تو ایسا گناہگار آدمی ہے۔ یہ جو بات ہے نا، وہ گناہگار آدمی ہے، آپ ٹھہرے میں، ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی پلٹ دی ہو، لیکن آپ کی نظر میں وہ گناہگار ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو میرے گناہ کے ساتھ، یعنی وہ جو نیکوکار تھا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، وہ تو چینج ہو گیا، لیکن ان کے ذہن میں وہی گناہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ آدمی جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے قربانی کے لیے جب کہا گیا تھا، دونوں سے سمجھی گناہ ہوا ہوئے تھے۔ جب گناہ کر لیتا ہے تو ہم ایک دوسرے گناہ جانتے ہیں، لیکن جب قربانی کے لیے کہا گیا جس کا قرب اللہ نے حاصل کر لیا، تو دوسرے آدمی کو تو گناہ پتہ تھا اس کے، تو وہ کہتا ہے تو میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہا، اسی میں رہ تو زندگی بھر۔ کہ یہ کہتا پھر ہے کہ جیسے یہ آدمی جو ہے اس میں یہ گناہ، اس میں یہ برائیاں، یہ گناہ، ایسا گناہ ہے، میں جانتا ہوں ایسا گناہگار آدمی ہے، اور ہم بتاتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں۔ تو آپ ریزائڈ کر رہے ہیں اس کے گناہ کے ساتھ، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں قبول، اللہ کی نظر میں قرب حاصل کر چکا ہے۔ تو اس کے معنی اس کی گناہوں کی معافی اللہ نے ایکسپٹ کر رکھی ہے، مگر یہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے ساتھ، یعنی جو میں نے گناہ کیے تو وہیں پر ٹھہرا رہے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ بھی ٹھہرا رہے، اس کے لیے تدارک نہیں کر، چینج نہیں کر اپنے اندر اپنی، بلکہ ٹھہرا رہے میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ، یہ ارادہ کرتا ہوں۔ اور یہ وجہ ہے دوسرے آدمی کا قتل کرنا۔ آپ کو اس کی شکل، اس کی وجہ، وہ جو خاص بات جس سے آپ کو برا لگا، جب ہم ایک دوسرے کا برا لگ جائے گا اس آدمی کو، تو آپ وہ چیز یاد رکھتے ہیں، اس کی برائی، اس کا گناہ یاد رکھتے ہیں کنٹینیوس۔ وہ آدمی چاہے زندگی میں معافی مانگ لے یا اپنی زندگی اصلاح کر لے اللہ کی نظر میں، مگر اس کے ذہن میں تو وہ یہ ٹھہرا ہوا وہ گناہگار آدمی ہے۔ یہ ایک ہے بات جس کو یہاں اللہ کہہ رہا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ مقصد نہ تو اپنے گناہ دھو اللہ سے معافی مانگ کر، نہ میرا جو گناہ میں جو معافی مانگ کے آگے بڑھ رہا ہوں اس کی فکر نہیں کر، وہیں ٹھہرا رہے، یہی کہتا رہے، یہی سوچتا رہے، اس میں ریزائڈ کرتا رہے، رہتا رہے اس میں۔ تو ہماری یاد رکھیے، اس سے ہمیں لیسن کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں بننا ہے ایک ساتھ ساتھ میں واقعات میں آدم کے دو کون سا بیٹا بننا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ساتھ میں یہ خاص پرٹیکولر دو بیٹے ہیں، تو اللہ نے ایک مثل ہے، ایک حدیث بیان کر دی، واقعہ ہے۔ ہمیں ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن ہی پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سا بیٹا بننا ہے۔ کیا ہم گناہ دوسروں کے لے کے بوجھ کہ فلانے نے یہ گناہ کیا ہوا، اس کا مجھے پتا پہلے تو ایسا تھا، یہ رکھ کے اس سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ٹھہرے میں، آپ وہیں ٹھہرے میں، اور دوسرے جو اپنے گناہ وہ بھی وہیں رکھے ہوئے، نہ اس کو صحیح کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں اختلافی کرے گا، چھوڑو بھائی، اس سے کیا تھا، اللہ جانے وہ جانے، ہو سکتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، معافی مانگی، جیسے دیکھو قرب حاصل کر لیا اس نے،
لیکن یہ تو ٹھہرے ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ہمیں ایجوکیشن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ ہمارے یہاں کہ ہم کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے گناہ کے ساتھ اس کی گناہ یاد رکھتے ہیں, اور برائی کو یاد رکھتے ہیں, اس کو بتانے کے لیے, جتلانے کے لیے, یا پیچھے بیٹھ کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے. ٹھہرے میں آپ, یہ کہلاتا ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کے ساتھ ٹھہرے, اور ایک آپ کے اپنے بھی گناہ ہیں, ان کے بھی تدارک نہیں کر رہا ہے, اس میں بھی ٹھہرے ہوئے. تو یہ ٹھہرنا ہو گیا. اور کہتا ہے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سو جا, اور ظالموں کی یہی جزا ہے کہ وہ لوگ اپنا اصلاح نہیں کرتے, صحیح نہیں کرتے, بس وہی جو گناہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو وہاں ٹھہرے ہوئے, دوسروں کے گناہ یاد کرتے جا رہے ہیں کہ ہر موقع کی تلاش میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی یہ گناہ ہے, کہیں بیٹھے اس کی برائی, اس کی برائی, الٹیمیٹ دوسروں کے گناہ جانتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا دیکھیے آگے چل کے پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو اب دیکھیے سورہ کوئی کنٹینیوٹی میں جائیں. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پس اس کے نفس نے اس کو رضامند کر کے اپنے بھائی کا قتل کرا دیا, پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی. یعنی اس کی جو نفس ہے, اس کی جو سائیکولوجی ہے, نفس کے معنی ہوتے ہیں نفسیات سائیکولوجی, اس کی نفسیات نے اس کو رضامند کر لیا, اس شخص کو یعنی قتل کرنے والے کو, اس کی نفسیات نے اس کو رضامند کیا, اپنے بھائی کا قتل کرا دیا, پر اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سوئی. اب یہ اگر یہاں کوئی غور سے سن رہا ہے تو میں یہ آڈینس میں سوال کروں گا, ایک بات ریٹورک کوشچن ہے, صرف ایک بات پوچھوں, آپ ہاں یا نہ میں بتائیں. یا آپ بتا سکتا ہے کوئی یہاں آدمی کہ اس کے نفس نے جو قتل کر رہا ہے, اس کے نفس نے اس کو راضی کر دیا, رضامند کر دیا, کیونکہ آپ کو کوئی ایڈ کرنے کے لیے کنوکشن ہونی چاہیے, یعنی یہ کنوکشن ہونی چاہیے کہ میں اس کو جو قتل کر رہا ہوں یا کوئی بھی میں ایڈ کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, اس کے پاس جسٹیفیکیشن اور کنوکشن ہونی چاہیے. تو رضامند کر کے اس کا بھائی کا قتل کرا دیا اس کے نفس نے. کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا؟ جی اچھا جیلسی. اور آپ کو بتائیں, جی آپ بتائیں. نہیں دیکھیے اسی لیکچر میں غور کریں. نہیں آپ نہیں, نئے آدمی میں سے میں چاہوں گا. نہیں, ایک تو بات صحیح ہے, انہوں نے ایک جواب تو صحیح کہا, وہ جو اللہ کی اس کو رضامندی حاصل ہو گئی, اللہ کی نظر میں وہ اس کو قرب مل گیا, ایک تو اس سے جیلسی کہہ لیں اس کی وہ ہو گیا, لیکن کون سی دوسری چاہیے اس نفس نے. اب جسٹیفائی جب کرے گا تو لوگ کہیں بھائی تم نے قتل کر دیا اس کو, تو وہ کیا جسٹیفائی کرے گا اس کی گناہ, کہ گناہ جو اس کے تحت بتانے کے لیے رضامند یہ ہوا کہ اس کے گناہ بتا سکے, اس گناہ گار آدمی تھا. سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ کو تو اس کو جیلسی ہے, لیکن ایکشن جب کرنے جا رہا ہے کہ وہ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ ہے اس کے سامنے, اس پہ ٹھہرا ہوا ہے نا, وہ اس کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے, اس کو وہ ویسے ہی نظر آتا رہا تاکہ وہ کنوکٹ ہو جائے, اور جب کوئی پوچھے تم نے کیوں قتل کر دیا تو جسٹیفیکیشن اس کے پاس جو کہ ویسا تھا. سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نفس نے اس کو رضامند کر کے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. فتوعت کے معنی ہوتے ہیں رضامند کرنا, اطاعت کر دی. لہو اس کے نفس نے اس کے اطاعت کی, نفسو قتل اخی, کہ اس کے بھائی کا قتل جو کیا اس نے رضامند ہو کر یعنی والنٹریلی قتل کیا. اس کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہوئی کہ اس شخص نے, اس کے گناہ میں جانتا ہوں, یہ گناہگار آدمی, اس کی یہ برائیاں ہیں جو اس نے کہا تو میرے نفس کے میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہے. تو وہ جو گناہ تھے اس کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں, تو وہ جسٹیفیکیشن ہے اس کا قتل. ایک تو جیلس نیچے ایکچوئل جیلسی ہے, بالکل صحیح کہا تھا کسی نے یہاں پر 100% جیلسی ہے, اس کا قرب کیوں حاصل ہو گیا. دوسرا یہ ہے پوائنٹ کہ وہ رضامند یہ ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے وہ, کیونکہ اس کے گناہ اس کے ذہن میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے کہ وہی جو گناہ جو ہیں اس کو وہ معاف نہیں کر سکتا, ہٹا نہیں سکتا اپنے ذہن سے, وہی اٹکا ہوا ہے وہاں. تو اس کے رضامند کر کے اپنے بھائی کا جو قتل کیا وہ اس کے گناہ کے ساتھ, جو اس بھائی نے کہا تو میرے, میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی ٹھہرا رہے. ٹھہرے کا مطلب یہ تھا آپ وہیں ہیں رکے ہوئے, آگے امپلیمنٹ کر کے اصلاح نہیں کر رہے, نہ اس کے گناہ کو معاف کر رہے ہیں نہ پیچھے رکھ رہے ہیں اس کو. چھوڑے کہتے ہیں نا بھول جاؤ, غلطی ہو گئی چھوڑو, معاف کر دو, درگزر کر دو, آپس میں ہم لوگ کرتے ہیں نا. لیکن یاد رکھیں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ٹھہرے میں گناہ کے ساتھ, کسی بھی آدمی کے ساتھ ہمارے ناچاکی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو ہم باقاعدہ وہیں اٹکے رہتے ہیں اس گناہ کے ساتھ. تو ہمیں کون سا بھائی بننا ہے, یہ لیکچر ہے.
تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ بھائیوں کے آپس میں ہوا، کیوں ہوا، اور کس طرح قتل ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اب کیا ہوا، قتل کر دیا۔ اچھا اب یہ اس بات میں آپ دیکھیے ابھی تک آپ لوگوں کے کیا سمجھ میں آیا کہ اب یہ کون سا قتل ہے، یہ نفسیاتی طور پہ قتل ہے یا فزیکل قتل ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے بھائی پیچھے جو بیٹھے ہیں؟ فزیکل، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا فزیکل، میں نے آپ سے اس طرح پڑھ کے، اب دیکھیے کوئی بھی سے واقع پڑھے گا تو سمجھ جائے گا یہ فزیکل قتل ہے، اس میں زیادہ کوئی عقل مند کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نارمل آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ فزیکل قتل ہے، صاف صاف سمجھ رہے ہیں آپ، کتنی واضح طور پہ سمجھ آ گئی۔ تو اس کے معنی قتل کا لفظ آپ سے میں پوچھتے جاؤں گا یا کون سا، تو آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ ایک فزیکل قتل ہو رہا ہے، اور اس کی آگے ایک اور ریزن بھی آ جائے گی، وہ بھی میں جب وقت آئے گا بتاؤں گا، لیکن آپ نے یہی بتا دیا۔ اب کیا ہوا جب قتل ہو گیا تو المائدہ کا 33 کنٹینیوٹی میں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پس اللہ نے کوے کو مقرر کیا جو زمین میں بحث کرتا ہے، تاکہ اس شخص کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اتنا نااہل ہوں کہ میں نے اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ پس میں اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا۔ پس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سوئی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوے کو مقرر کیا، یعنی اس شخص نے ایک کوے کا بیہیویئر کو دیکھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیات کے اندر بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، ہمیں خود تدبر کرنا ہوتا ہے کیا مقصد کوے کو مقرر کیا۔ یہاں تو اسے بھی لکھا ہم نے کوے کو مقرر جو زمین میں بحث کرتا ہے۔ اب بحث کا مطلب اردو میں آرگیومنٹ کرنا ہے، بحث سمجھتے ہیں سب، لیکن کوہ کیسے کرے گا؟ تو آپ نے اگر دیکھی کوے کے، جو لوگ کوے کو، بلکہ ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی کوہ کو آپ ماریں یا کوے کو کسی کو نقصان پہنچائیں تو بقیہ کوے کیا کریں گے بتائیے آپ؟ اتنے سارے دیکھا ہوگا آپ نے، ایک ہجوم آ جائے گا صاحب۔ یہ صرف اس کوے میں اور کسی جانور میں نہیں ہے، یہ کہلائے گی بحث کہ وہ اپنے دوسرے جو اس کا جو بھی ہے رشتہ دوسرے کوے جس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ جمع کر لے گا، یعنی وہ اپنی فیلنگ شو کر رہا ہے اس کوے کے لیے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوہ جو بحث کر رہا ہے زمین پر، وہ یہ ہم اب اس کو دیکھنا ہے نا، اللہ نے اتنی بات کہہ دی، بس اللہ نے کوہ مقرر کیا، بس وہ زمین پہ بحث کرتا ہے۔ اب ہم یہ تھوڑی کہ کوہ ہر وقت کوئی اب ہم نے دیکھا کہ کوے کو جب، کیونکہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں ایک آدمی کا مرڈر ہو چکا ہے آیات میں، تو اب اللہ نے اس کو کیسے سبق سکھوایا کہ اس نے دیکھا کہ آدمی نے دیکھا ایک کوے کو جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے تو سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کے معنی ان کوے کو آپس میں کتنی فیلنگز ایک دوسرے سے، تو یہ اس کا بھائی تھا اور اس نے مرڈر کر دیا۔ کیوں مرڈر کیا؟ کہ وہ کس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ کیا چیز کس طرح کیوں قتل کیا تھا اس نے؟ اس کی برائی سامنے تھی، اس کی گناہ سامنے رکھا ہوا تھا، اس نے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، پیچھے ڈال دیتا۔ کہتے ہیں نا بھول جاؤ، چھوڑو جانے دو جو ہو گیا آپس، اس نے سامنے رکھا ہوا تھا بھائی نے۔ تو اس کوے کو دیکھ کے اس کو یہ احساس ہو، دیکھ کوے کوہ ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، وہ تو اتنی فیلنگ رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تم تو انسان ہو، تم مطلب تم اتنی سی بات، یعنی اگر تمہارے بھائی کی اس نے کہا نا تم اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہر، تو اس کی اگر برائی تمہارے سامنے آ گئی تھی، کسی کے اندر یہ برائی سامنے آ جائے تو آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے، تو اس کو دیکھ کے یہ آیا، اس کو احساس ہوا کہ کاش جو زمین میں بحث کرتا ہے کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے، کس طرح اس کو پیچھے ڈال دیتا، وہ نہ لے کے بیٹھا رہتا ہر وقت، جس کی وجہ سے اس کی نفس نے اس کو آسان بنا دیا قتل۔ تو ہم جو ایک دوسرے کی اس طرح چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس نے یہ دیکھ لیا کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اتنا نااہل ہوں
کہ میں اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ بس اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. اگر برائی سامنے آ بھی جاتی تو اس کو پیچھے ڈالتا, کیونکہ اصل تو بات مقصد کچھ اور ہے دنیا میں, قرب اللہ کا حاصل کرنا ہے مقصد ہمارا. ہم سب کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے 2 آدم کے بیٹوں کا ہم یہ حدیث یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں میں, اور اس میں قتل کا ذکر آ رہا ہے. قتل کون کر رہا ہے؟ جس کا قرب حاصل نہیں ہو رہا. اور قتل کرنے کی ریزن یہ ایک تو جیلسی کے قرب حاصل کیوں ہو گیا, دوسرا یہ وجہ ہے کہ وہ اس کے گناہ کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے کہ کنٹینیوس نان سٹاپ ہر آدمی کے پاس ایک اوپینین ہے دوسرے آدمی کی برائی کا. بلیو کریں آپ, ہم سب کی میں بات کر رہا ہوں, ہم سب دوسرے آدمی کی کمزوری یا برائی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں رہنا ہے, جس کی وجہ سے ہم قتل کریں گے یا برا کریں گے, اس کے لیے برائی کا سوچیں گے, اس کو نقصان پہنچانے کا. ہمیں اپنا اللہ کا قرب حاصل کیا اور اپنے گناہ دیکھ ہی رہے. یہ جو لیکچر ہے, یہ جو بیان کیا جا رہا ہے, اس میں دیکھا جا رہا ہے کون آدمی قتل کرتا ہے, ریزن آف قتل بھی پتہ چل رہی ہے, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے مار دو, قتل کر دو, میرے گناہ کے ساتھ تم ٹھہر جاؤ. تو کوے کو دکھا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے سے ایک آدمی کو جو نفسیات رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو روح پھونکی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آیات کی ایسنس کی ہمارے اندر, اور ہم کو ایک کوے کے تھرو مثال دے کے یہ سمجھایا کس طرح بحث کر رہا کوا, اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کس طرح آپ اپنی برائی پیچھے ڈال دیتے اپنے بھائی کی. تو اگر اپنے بھائی کی آپ برائی پیچھے ڈال دیں گے تو آپ کے تعلقات صحیح ہو جاتے, لیکن اس نے نہیں ڈالے. تو وہی افسوس دکھا رہا ہے کہ پس اللہ نے ایک کوا مقرر کیا جو زمین پر بحث کرتا ہے تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. اور اس نے کہا ہائے افسوس کہ میں اتنا نااہل ہوں کہ میں نے اس کوے کی مثال بھی نہ ہو سکا کہ بس میں اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈال دیتا. بس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں سے ہوئی. اب یہ ہم کو پتہ چل رہا ہے کس طریقے سے یہ شخص جو عمل کر کے بیٹھا ہوا ہے افسوس کر رہا ہے. اب اس قتل کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا ہوا. سورہ مائدہ 5 سورہ 32 آیت, من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. یہ ابھی میں اتنی پڑھتا ہوں, اس کو ڈسکس پھر آگے بعد میں پڑھیں گے. اس وقت کے بعد سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک جو کوئی اس نفس کو قتل کرے گا, بریکٹ میں نے لکھا ہے جس نے قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لیا ہو, جو بغیر نفس کے ہے یا زمین پر بغیر فساد کے ہے, بس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. اچھا دیکھیے, ہمارے معاشرے میں اس آیت کو شاید آپ نے سنا ہو, یہ چھوٹا سا پورشن, نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ کسی آدمی کا اگر انسان کا قتل کر دے, اور یہ جوز اور یہ کرسچنز اور یہ نان مسلمز اور مسلم سب مل کے کوٹ کرتے تو سا پورشن نان مسلمز, کہ تمہارے قرآن میں آیا کہ اگر ایک انسان کا تم قتل کر دو تو تم نے ایسا ہے کہ تم نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آڈینس سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام انسان کا قتل ہے یا اس شخص کا قتل ہے جس شخص کا ہم ذکر کریں جس نے اللہ قرب حاصل کیا, اور یہ سائیکولوجیکل قتل ہے یا فزیکل قتل ہے, کہ تمام انسانیت کا قتل سمجھیں آپ, کہ جو اللہ کی نظر میں قرب حاصل کر لے, اللہ کا قرب حاصل جب کر لے اس کا قتل کرنا ایسا ہے تمام انسانیت کا قتل کر دینا ہے کہ نہیں. یہ سائیکولوجیکل قتل نہیں ہے صاحب, یہ فزیکل قتل ہے اس شخص کا جو اللہ کا قرب جب حاصل کر لے اس کو اگر آپ قتل کریں گے, کیونکہ وہ تو ایسا شخص ہے کہ جس کے تھرو تمام انسان اور زندہ ہو سکتے ہیں, مردہ لوگ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جو اللہ قرب حاصل کر لے اس کو اگر آپ قتل کریں گے, وہ بغیر نفس کے ہے یا فساد نہیں کرتا زمین پر, اس کی پہچان بتا رہا ہے. بغیر نفس کی کا مقصد یہاں جو لکھا ہے بغیر نفس بغیر نفس, کہ ایسا شخص جس کی خواہش کے اندر جو اپنے مال اور اپنی نفسیات کو اللہ کے سپرد بیچ چکا ہے. یعنی ایک آیت ہے, جب آئے گا کوشچن آنسر میں بتاؤں گا, جو انسان اس دنیا میں اپنی خواہش نفس کو پوری طرح قتل کر دے, اس کو سائیکولوجیکل اپنی نفسیات کو, وہ صرف اور صرف اللہ کی آیت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ کو رضامند کرنے میں لگا ہوا ہو, تو وہ اس کی اپنی خواہشات تو ختم ہوئی, وہ دنیاوی طور پہ بغیر نفس کے
ہے اس کے ایک لینگویج میں کہا جاتا ہے بغیر نفس سے، تو معصوم ہے، ایک طرح کہتے ہیں پیغمبروں کے بارے میں معصوم ہے، یعنی یہ اس کے اندر نہیں، جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے، تو نفسیات تو ہے بچے کی، لیکن ایسی خواہشات نہیں ہیں جس سے وینجنس ہو، جیلسی ہو، ہیٹریس ہو، نفرت ہو، قتل و غارت ہو، اور دنیا میں بغیر فساد کے ہے وہ شخص. تو ایسا شخص جو کہہ رہا ہے نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ ایسا شخص ہے جو بغیر نفس کے ہے اور فساد زمین پر نہیں کرتا. اس شخص کو اگر آپ قتل کر رہے ہیں تو میں نے اس کا کانٹیکسٹ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کر لے. اس کو اگر آپ قتل کر دیں گے فزیکلی تو ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانیت کا آپ نے قتل کر دیا. اس کی ان آیات کی روشنی میں ہم واضح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قتل جو تھا یہ فزیکل قتل تھا، یہ سائیکولوجیکل قتل نہیں ہے، اور یہ اس شخص کا قتل ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کی نظر میں وہ صحیح تھا. اس کو ایک جس نے دوسرے نے قربانی دی تھی اس کی قرب حاصل نہیں ہے، اس کو اس سے جیلسی ہوئی. ایک تو جیلسی ایک وجہ پتہ چلتی ہے، اس کو قرب حاصل نہیں ہے تو اس کو جیلسی ہوگی. دوسرے کہ اس کے جو دوسرے شخص کی گناہ تھے وہ اس نے سامنے رکھے، اس کو پیچھے پش نہیں ڈالا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھا، اور اس کی وجہ سے آسانی ہو گئی، اس کو قتل کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن مل گیا کہ قتل میں کر دوں اس کو. تو اس کو یہ جسٹیفیکیشن یا یہ کہنا چاہیے اس کی ریزیڈنس کہ میں بتا سکوں میں نے کیوں قتل کیا، کہ بھئی یہ وجہ تھی کہ یہ اس طرح کا آدمی تھا. تو یہاں پر تو اب اسی کے آیت کے آگے اگر ہم آگے دیکھیں گے تو آیت کا آدھا پورشن، دوسرا پورشن یہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور جو کوئی قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لے وہ زندگی دے گا اس نفس کو، پس یہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی ہو. اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح آیات کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان کی اکثریت اس کے بعد بھی زمین پر قتل میں تجاوز کرنے والوں میں سے رہے. اب یہاں پر دوسرا جو پورشن ہے جو ہمارے میڈیکل جو ڈاکٹر میڈیسن پڑھاتے ہیں ان کے یہ لکھا ہوا اتنا سا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. بس یہ چھوٹا سا پورشن لکھا ہوا ہو، جو کوئی زندگی دے گا کسی نفس کو اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی. وہ پچھلا ہم پڑھا ہم نے آیت میں قتل ایسے شخص کا قتل جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل، اس کو جب ہم قتل کریں گے تو تمام انسانیت کا ہمیں قتل سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ بچا لیں، کسی بھی زندگی، بہت سی سچویشن آتی ہیں، پروگرامز بنائے ہوئے دنیا میں کہ ایک آدمی کا سچویشن تھی اور فلاں نے گیا اور فلاں نے اس کی زندگی بچا لی، کہ تمام انسان کی زندگی بچانا ہے، تمام انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا فزیکل زندگی بچانا ہے یا سائیکولوجیکلی بھی زندگی ہوتی ہے. جیسے موت ہوتی ہے زندگی، لیکچر زندگی پہ نہیں ہے لیکن کیونکہ اس لیکچر میں یہ آیت آ رہی ہے، اس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، تو آپ نے ایک آیت سنتے آ رہے ہیں، وہ لیکچر میں الگ لیکچر دوں گا، پورا ایک اس کے الگ لیکچر ہے کہ دنیا میں، اس دنیا میں ایک زندگی ہوں، میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے ایک زندہ انسان. زندگی میں زندہ آدمی کو اللہ مردہ کہتا ہے آیات میں. یہ زندگی میں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ مردہ کہہ رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا تم مت کہو، یہ ہے آیت پر، وَلَا تَقُولُوا تم مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُوا جو کوئی قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اب یہ الگ لیکچر ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک زندہ آدمی کو مردہ کہتا ہے اور اسی طرح سائیکولوجیکل مردے سے زندہ ہوتا ہے. وہ زندہ ہے وہ، لیکن اس طرح مردے کو زندہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور تم اس بات کا شعور نہیں ہے. تو یہاں پر جو زندگی ہے یہ اس شخص کی زندگی ہے ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زندگی دے دے، جو اپنے نفس کو بیچ دے، بک جائے، وہ جس دنیا میں زندہ ہے اس کی وقت وہ کر پہ موت فزیکل آئے گی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اسی میں نے لیکچر میں کہا تھا اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں. وہ زندگی الگ لیکچر ہے کس طرح
اللہ کی راہ میں آدمی مرتا ہے اور اسی دنیا میں اللہ کی نظر میں زندہ ہو جاتا ہے وہ. تو یہ وہ زندہ ہے جو ایسا شخص جو اللہ کے قرب حاصل کر کے زندہ ہو چکا ہو. اس کا قتل تو پوری دنیا کا انسان کا قتل کرنا ہے, اور ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں زندہ ہو چکا, وہ اگر کسی کو زندگی دے گا تو اس نے ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو زندگی دی, کہ وہی تو دے سکتا ہے زندگی. آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو اس طرح فزیکل بچا لیں گے کسی آدمی کو, کسی طرح ہر آدمی بچا لے گا, وہ تمام انسان کے بچانا نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں مردہ ہیں اس دنیا میں, ان کو آیات سے وضاحت ہو جائے تو آپ اسی دنیا میں زندہ ہو جاتے ہیں, وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی میں نے اس کے بریکٹ میں لکھ دیا کیونکہ اوپر بات کانٹیکس وہی ہے, جو کوئی قربانی دے کر اللہ قرب حاصل کر لے وہ زندگی دے گا اس نفس کو, بس وہ ایسا ہے جیسے کہ بے شک اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی. جو اللہ کا قرب حاصل کر کے دنیا میں اپنی زندگی دے چکا ہے, وہ اگر کسی کو دے گا نفس کو زندگی تو وہ, کیونکہ وہ تو قرب حاصل کر چکا ہے نا, اس کو پتہ ہے کس طرح قرب حاصل کیا جاتا ہے. تو جو اللہ قرب حاصل کر سکتا ہے تو وہ اگر کسی نفس کو زندگی دے گا تو ایسا ہے تمام انسانیت کو زندگی دینا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے, کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, جو اللہ قرب حاصل کر لے گا وہی زندگی دے سکتا ہے دوسرے کو, کیونکہ اس نے خود قربانی دی بھی ہے. دکھاوی قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہی زندگی دے سکتا ہے دوسرے کو. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اگر زندگی دے گا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی. کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اگر آپ کسی کو, اگر آپ خود پہلے صحیح راہ پہ آ گئے ہوں اللہ کی نظر میں, تو اگر آپ کسی ایک کو بھی راہ راست پر گائیڈنس بتا دیں اور وہ گائیڈنس پر اللہ کے حکم سے آ جائے, ہدایت اللہ دیتا ہے, تو سمجھیے آپ کے کہتے ہیں وارے نعرے ہوگا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایسا ہے اسے تمام انسانیت کو زندگی دی, کہ جو شخص اللہ کی قرب حاصل کرنا جانتا ہے وہ اگر کسی نفس کو زندگی دے گا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ نفسیاتی زندگی. تو دیکھیے پیچھے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, اسی ایک ہی آیت ہے, ایک ہی کنٹینیوٹی میں, اسی جگہ دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں. اس میں یہ پتہ چلا کہ قتل جو ہے فزیکل ہے اور زندگی دینا سائیکولوجیکل ہے. یہ فزیکل زندگی دینا نہیں ہے تمام انسان کی زندگی, لیکن قتل فزیکل ہے, لیکن زندگی جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ زندگی دینا ہے. کس طرح ہے پورا ایک لیکچر ہے وہ الگ, جو قتل سے ریلیٹڈ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک میں نے کہا تھا میں ایک پارٹ میں شروع میں کہہ دیتا وہ میں الگ لیکچر, تو وہ ہمارا اس وقت یہ زندگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں دوسری جو تیسری آخری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق ان سب کے پاس ہمارے رسول جمع میں آئے وضاحت کے ساتھ, بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بے شک کثرت سے ان میں سے جو لوگ تھے اس کے بعد بھی, یعنی جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اس کے بعد بھی زمین پر قتل و غارت میں اسراف کرتے رہے. بلیو کریں آپ, اور نظر آ رہا ہے آپ کو کنٹینیوس نان سٹاپ ایک دوسرے قتل کیا جا رہا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہوئی, جب تک ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے, ایک بات, یعنی تحقیق ان کے پاس وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول جمع میں, سارے رسول کوئی مانس نہیں کر سکتے, سارے رسول وضاحت کے ساتھ آئے. وضاحت کیا جو میں نے وضاحت کر رہا ہوں, وضاحت کے ساتھ آئے. لیکن ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بھی اس کے بعد لوگ اس دنیا میں قتل کے اندر اسراف کرتے رہتے, کنٹینیوس نان سٹاپ ٹرائبز. آپ جا کے دیکھیں, یعنی اتنی جیلسی اور ہیٹریسی اور نفرت ہے کہ کنٹینیوس وینجنس اینڈ ریونج پہ زندہ ہیں. ایک دوسرے قتل کنٹینیوس کیے چلے جا رہے ہیں, چھوٹے سے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے پر, اور جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ اس گناہ کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا, اس گناہ کے ساتھ اٹکے ہوئے نان سٹاپ قتل ہوا رہتا ہے یہ بغیر کسی جسٹیفیکیشن. اس کی طرح ہے جیسے اس شخص کی تھی. قرب نہیں دیکھتے اللہ کا, قرب اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر میں آپ کیا ہیں وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں آپ تو بس قتل کرنے کے لیے آپ کو ایک ریزن چاہیے کہ میں دوسرے قتل کر دوں. کنٹینیوس نان سٹاپ بتا رہا ہوں, اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ نے فیکٹ بتا دیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق ہمارے آئے تھے ان کے پاس رسول جمع میں وضاحت کے ساتھ. اس وضاحت کے ساتھ جو آپ کے سامنے وضاحت ہو رہی ہے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, پھر اس بسرت کثرت سے ان میں سے لوگ جو تھے بعد ذلك, بعد اس کے بعد بھی اس زمین پہ لمسرفون,
اسراف کرتے رہے. کانٹیسٹ کیونکہ قتل ہے تو قتل میں اسراف کرتے رہے. لیکن بتانے کا مطلب یہ وینجنس جو ہے، یہ پرابلم جو ہے، یہ ورلڈ ہیومینٹی کے اندر یہ مسئلہ ہے. شیطان تو ہمارے جذبات کو یوز کرتا ہے، لیکن آپ دوسرے کے گناہ کے ساتھ اٹکے میں، اس کے گناہ کو لے کے بیٹھے میں. آپ خدا ہیں، اللہ ہے، کون ہے آپ؟ خود ایک مخلوق ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا نہیں ہے، دوسرے کے گناہ کو دیکھ کے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قانون نہیں ہے، یہ آپ کی اپنے گناہ کی پیداوار ہے. جس طرح آپ قتل کرتے ہیں، جیسے کہا کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ اور میرے گناہ کے ساتھ ٹھہرا رہے. یہ کر رہے ہیں آپ. معاشرے میں ہو رہا قتل و غارت، ملینز اینڈ ملینز، بڑے پیمانے سے لے کے چھوٹے پیمانے، چھوٹے گاؤں سے لے کے بڑے نیشن جو اپنے کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، یہی کر رہے ہیں. قتل و غارت، مرڈر، میسو مرڈر اور کلنگ. کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کچھ نہیں ہے، صرف جیلسی، وینجنس اور گناہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے آپ، کچھ نہیں. اور اب یہ تو ایک واقعہ، ایک حدیث واقعہ، ایسا حدیث کا واقعہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا جس میں ایک قتل، فزیکل قتل، کیٹیگوریکلی فزیکل قتل کیا. کس کا کیا؟ ایک نان مسلم نے، جو اللہ قرب حاصل نہیں کر سکا، جو اللہ کے نظر میں مسلم تھا، ایمان والا تھا، مومن تھا، متقی تھا، جو اللہ کا قرب حاصل کر چکا تھا، اس کا اس نے قتل کر دیا فزیکل. یہ آپ کو واضح پتہ چل گیا. دوسرا ایک واقعہ ایک ہے جو میں پڑھنے والا ہوں، اس میں دیکھتے ہیں کون سا قتل ہوتا ہے، کون قتل کرتا ہے. دوسرا ہے القصص 28 سورت ہے، اس کی 15 آیت. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. اور وہ موسیٰ مدینہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگ غفلت میں تھے. پس اس میں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک اس کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. اس نے اپنے دشمن کے گروہ کے خلاف موسیٰ کی اس کی مدد چاہی. پس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کی زندگی اس پر پوری کر دی. موسیٰ نے کہا یہ عمل شیطان ہے میں سے ہے، بے شک وہ واضح طور پر گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اب یہاں پر موسیٰ السلام کا ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، ایسن حدیث قصص 28 کی میں نے 15 میں بتایا آپ کو. اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے موسیٰ السلام پیغمبر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. اور موسیٰ السلام کا جو گروہ کا آدمی کون ہوا؟ وہ کافر ہوا. کون ہوا؟ مومن، مسلم. موسیٰ السلام کا ماننے والا، پیغمبر کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا. موسیٰ السلام کون؟ پیغمبر. اللہ کون؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ السلام. موسیٰ السلام کے ماننے والا مسلم اور مومن. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور موسیٰ السلام پیغمبر. وہ ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں غفلت میں، یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یا غفلت میں ان کو پتہ نہیں، یا دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے. یعنی ایک جو ہے موسیٰ السلام کا گروہ سے ہے، یعنی موسیٰ السلام کی ایمان والا ہے، اور دوسرا جو ہے عدو. دو دفعہ آیا عدو. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، وہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. موسیٰ السلام کا دشمن. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا دشمن کون ہوگا؟ نان مسلم، ایمان والا تھوڑی ہوگا وہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ موسیٰ السلام کا دشمن کون؟ پیغمبر کا دشمن کون؟ کافر، نان مسلم. اور جناب موسیٰ السلام پیغمبر، ان کا ساتھی ایمان والا. ایمان والے نے موسیٰ السلام کے ساتھی جو تھا، اس نے پکارا موسیٰ السلام کو اگینسٹ اپنے جو دشمن سے وہ لڑائی کر رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی. تو موسیٰ السلام نے جا کر اس آدمی کو جو دشمن تھا اس کو گھونسا مارا. صرف گھونسا مارا. پیغمبر کا گھونسا تھا، عام انسان کا گھونسا تھوڑی ہے. ان کا ماننے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ قتل مر گیا. یہ ہے موسیٰ السلام کا ایک گھونسا مارا کہ وہ مر گیا. اور جیسے ہی وہ مرا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من عمل الشیطان. کہا کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ جو ہے واضح گمراہ کرنے والا ہے. اب آپ یہ ہے اصل بات کو سمجھنا. یہ کون سا قتل ہوا؟
گھونسا آپ ہوا میں مار رہے ہیں نفسیاتی طور پہ. یہ فزیکل مارا گھونسا، فزیکلی کا آدمی مر گیا. کس کو مارا؟ دشمن کو. موسیٰ علیہ السلام نے، پیغمبر نے ایک دشمن کو قتل کیا اور کہا یہ عمل شیطان ہے. اور یہاں پر دنیا میں نام کے لیوا مسلمان کہتے ہیں کہ سب کو مارو. بتائیے آپ، یہ سارے عمل شیطان کر رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ عمل شیطان کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور تم پیغمبر سے بہتر ہو کیا؟ امیجن کریں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام مار کے کہیں یہ ھذا من عمل شیطان. ان کا انٹینشن بھی تھی جان سے مارنے کی. آپ تو جان سے مار رہے ہیں اور قتل کرتے ہوئے ہم کو دکھا رہے ہیں اور اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں. اس وقت جب ہی اس دنیا پر نام کے مسلمان جو ہپوکریٹس ہیں، مسلمان نہیں ہپوکریٹس، ان کے ساتھ وہ حشر ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فساد و قتل میں غارت نہیں بڑھتے رہے. اس آیت میں ہمیں یہ واضح پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ان کا دشمن اللہ کا دشمن. اس کو جسٹیفیکیشن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دینا. نہ انہوں نے انٹینشنلی قتل کیا، ارادت طور پہ نہیں کیا. انہوں نے تو اس کو جا کے صرف مارا، وہ مر گیا. اور امیڈیٹلی موسیٰ علیہ السلام کو ریلائز ہوا کہ میں نے غلط کر دیا. دشمن کو مارا ہے، اللہ کا دشمن، ان کا دشمن. اس کو ماننے سے مقصد کہ انہوں نے کہا یہ عمل شیطان ہے. اور آگے جو بات ہے انہو عدو مضل مبین، یہ اتنی واضح بات ہے کہ بے شک شیطان جو ہے واضح دشمن، مضل کہتے ہیں گمراہ، مبین کہتے ہیں واضح، اور عدو کہتے ہیں دشمن ہے. وہ کیسے کہ آج کی دنیا اس کو صحیح سمجھتی ہے. کتنا واضح دشمنی کر رہا ہے وہ، کہ اتنے واضح طور پہ آپ کر رہے ہیں ان دا نیم آف اللہ ان اسلام، قتل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں. کتنا واضح دشمنی کر رہا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں کہ پیغمبر نے گھونسا مار کے تو کہا یہ عمل شیطان ہے، مارا انہوں نے، اور اس مارنے کو کہا یہ عمل شیطان ہے. پیغمبر نے مارا، اور کس کو مارا؟ دشمن کو مارا، اور فزیکلی قتل ہو گیا. اور قرآن میں کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کہتا ہے جاؤ میرا پیغام لے کے، تو کہتے ہیں وہاں میرا قتل، میں نے کہا میں ڈرتا ہوں مجھے فرعون قتل کر، وہاں قتل کا لفظ آیا بھی نہیں. خوف دکھاتے کہ میرا قتل، تو وہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ لے کے جاؤ، دیکھو کیسا سفید ہے تمہارا ہاتھ. بالکل اس قتل کے ان کا گلٹ تھا، صاف ہو. اللہ سے معافی، کیونکہ آگے بتاؤں گا معافی مانگ لیں گے وہ. لیکن کوشچن جو ہے وہ ڈسکشن یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ قتل کون سا ہو رہا ہے کہ ایک ایمان والا اللہ کا پیغمبر کسی دشمن اللہ کے اپنے دشمن کو جب قتل کرے گا تو جسٹیفائیڈ ہے. میں آپ سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ بیان کریں، آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر دشمن کو قتل کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ بتائیں آپ. نہیں ہے. تو کیونکہ یہاں لکھ دیا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل شیطان. اس کی وجہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے اس دنیا میں اپنی ول سے صحیح راستے پہ جائے یا گمراہ ہو جائے، شیطان کے اتباع کر لے. الٹیمیٹ فیصلہ تو قیامت کے روز اللہ کرے گا. الٹیمیٹ کہ آپ کو لائسنس جنت کا ملے گا کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ آگ میں جائیں. آپ نے جیسی اپنے پاس اٹھایا بندوق یا آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی ویپن اٹھایا مارنے اور قتل کرنے کے لیے، تو آپ اللہ کے فالوور نہیں ہیں، رسول کے فالوور نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہیں. پیغمبر موسیٰ پہ آپ کا ایمان نہیں ہے. اور ہم تمام رسولوں میں ہم ایمان لاتے ہیں، مسلم مومن. کوئی ایک محمد رسول اللہ، تمام خاتم النبیین، تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان، ان کے ہر عمل ہمارا اتباع کرنا ہے. ہر پیغمبر کا عمل ہماری سنت ہے، ہم ان کی سنت پہ عمل کریں گے. ایک اسپیسیفک پیغمبر کی ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے. مسلم مومن تمام، ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہے، ان کی اتباع کرنا بھی ایسا ہی ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی حیثیت سے تمام انبیاء کی خاتم، ہم ہر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہر رسول کا عمل ہمارے لیے سنت رسول ہے. کسی ایک کے ہم فالوور نہیں ہیں. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں اللہ کے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام گھونسا مار کے کہتے ہیں یہ عمل شیطان ہے، تو ہمارے کو کہنا چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی نان مسلم کو نہیں مار سکتے، ہرگز نہیں مار سکتے. کیونکہ آپ نے تلوار اٹھانے کا مقصد یہ ہے یا پسٹل اٹھانے کا مقصد کہ آپ باقاعدہ گناہ کے اندر بیٹھے ہوئے، باقاعدہ گناہ کے اندر آپ نے خود کیے ہوئے اور گناہگار انسان ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ واضح طور پہ
کہ کوئی بھی آیت لیکچر کے بعد کوئی بھی شخص مجھے نہیں دکھا سکتا کہ آپ کو رائٹ ہے نان مسلم کو ماننے کا. میں چیلنج دیتا ہوں کہ جب میرا لیکچر ختم کوئی بھی کسی کو بھی کہیں سے قرآن میں سے آج یا کبھی بھی, کیونکہ میرا لیکچر انکمپلیٹ ہے, ابھی میں اور بھی دوں گا اس کے پارٹ, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں دکھا سکتے کہ دشمن کو, کیوں اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ھذا من عمل الشیطان دشمن کو ماننے پر, تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں اختلافی بات نہیں کہتا. تو اگر ماننے کو اللہ کہے گا تو وہ نفسیاتی قتل ہوگا. وہ میں بتا دوں گا آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کس طرح نفسیاتی قتل ہے, کہاں فزیکل قتل ہے, کہاں نفسیاتی قتل ہے, کہاں فزیکل قتل ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لڑنے کو اور قتل کرنے کو, تو آپ پہلے اپنے کو قتل کرنا سیکھیں. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا قتل کر لیا ہے. کیا آپ اللہ کی نظر میں قربانی دے چکے ہیں؟ تو آپ تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے, دوسروں کو قتل کرنے سے پہلے اپنا قتل کرنا سیکھیں. جی نفسیاتی طور پہ, میں فزیکل کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, نفسیاتی طور کا قتل اگر آپ کو سمجھ جائے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قتل کرو دشمنوں کو, وہ سائیکولوجیکل قتل ہے. نہیں فزیکلی جب آپ دوسرے کو مانیں تو پہلے اپنے کو قتل کر لیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہاں فزیکل ہے تو پہلے اپنے کو قتل کرے نا, پہلے تو خود گناہ گار تھا وہ. تو اگر بقول اس کے کہ دوسرا گناہ گار ہے تو میں گناہ گار تھا, میں نے قرآن پڑھا, تو سب سے پہلے تو میں اپنا قتل کر لوں فزیکل. اس کو کیوں ماروں جا کے؟ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں. سنیے, جو فزیکل دوسرے کو آپ ماننے نکلے ہیں, بھائی آپ تو خود گناہ گار تھے, گناہ کر رہے تھے, غلط کام پہ زندگی گزار رہا تھا. میں سپوز میں نے آیات پڑھی, میں نے کہا میں تو گناہ گار آدمی ہوں, غلط کام کرتا ہوں, میں دوسروں کیا, میں فیل غلطی بندہ اٹھا مان لوں اپنے آپ کو, میں اس قابل کے مان لوں اپنے آپ کو, جو دوسرے کو آپ ماننے جا رہے ہیں. تو اس کے معنی آپ نے قربانی اللہ کی نظر میں صحیح نہیں دی ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے کو قربانی صحیح جگہ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے کتنی مشکلوں سے میں اپنے راہ پہ آیا ہوں, تو دوسرے کو بتا سکتے, دوسرے کو اس طرح قتل کرنا ہے. وہ میں نے بتا دیا آپ کو, نفسیاتی قتل کا ایک اور لیکچر ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات میں جب کہا کہ اپنے کو قتل کرو یا دوسرے کو قتل کرو, وہ نفسیاتی طور پہ قتل ہے, فزیکل قتل نہیں ہے. ہاں یہ دشمن نے مارا, موسیٰ السلام نہیں, دوسرے اس نے مار دیا جس کا قرب حاصل ہو گیا تھا. موسیٰ السلام نے انٹینشن نہیں تھی قتل کرنے کی ان کی, کوئی نہیں کہے گا. انہوں نے تو ایک گھوسا مارا تھا, اللہ تعالیٰ نے طاقت گھوسے میں ایسی تھی کہ مر گیا, تو غیر ارادتی طور پہ مارا, وہ قتل ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ عمل شیطان ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی اختلاف میں بات نہیں لکھتا, کبھی بھی یاد رکھیں, یہ قانون ہے اللہ کا کہ دشمن کو قتل کرنا کیا ہو گیا, ھذا من عمل الشیطان. اور جو کوئی کرتا آ رہا ہے تو سوچ لیے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے, جو بھی کوئی کرتا آ رہا ہے کہاں کھڑا ہوا ہے. معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, جس طرح یہ دیکھیے نیکسٹ آیت میں سورہ القصص اس کی 16 آیت, قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اس نے موسیٰ السلام نے کہا اے میرے رب, بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا, پس میری مغفرت کر دے. پس اس نے اس کی مغفرت کر دی, بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بھلا بتائیے کہ انہوں نے ایک تو کہا یہ عمل شیطان ہے, اور امیجیٹلی کہا قال ربی انی ظلمت نفسی, کہا کہ بے شک میں نے اپنے نفسیات پر, سائیکولوجی پہ, نفسیات پر ظلم کر دیا, ان انٹینشنلی, غیر ارادتی طور پر مارا اور وہ مر گیا. یہ نفس سے ظلم کیا ہے. آپ تو جان بوجھ کر مار رہے ہیں, آپ تو باقاعدہ جان بوجھ کر مار رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں مارنا, اور یہی کہ اس کے گناہ سامنے رکھے ہوئے آپ نے. یہ بھی کہ گناہگار ہے, گندا ہے, غلط آدمی ہے, غلط ہے, یہ سارا نان مسلم ہے, پتہ نہیں کون ہے, کافر ہے, منافق ہے, اور پتہ نہیں یہودی ہے, نصارہ ہے, سب آپ نے رکھا ہوا ہے سامنے, غیر ارادتی طور پہ نہیں, جان بوجھ کر مار رہے ہیں آپ. تو جناب انہوں نے, جو موسیٰ السلام پیغمبر ہیں اور اتباع موسیٰ السلام ہر مسلمان کا کام, مومن کا کام, اس کو یہ معافی مانگنی پڑے گی جیسے انہوں نے مانگی. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, کہ اے رب بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, پس میری مغفرت کر دے. فغفر لہ, اللہ نے ان کی بخشش کر دی. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کیونکہ انہوں نے جس غیر ارادی طور پہ مارا اور ان کا قتل ہو گیا اس کا, دشمن کا, تو ان کو تو معلوم تھا کہ میں نے کیا کیا, اور واضح طور پہ کہا کہ یہ عمل شیطان ہے. تو ان کی معافی میں سنسیریٹی ہے, سچی معافی ہے, اور سچے معافی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ پیغمبر سے جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی, اس کا ہم سب کے لیے کیا ایجوکیشن ہے کہ ہم پستول بھی اٹھائیں, بم بھی بنائیں, ایٹم کیا دنیا کی ہر چیز بنائیں اور دوسروں کو قتل کریں. یہ ہے اس کی ایجوکیشن. قرآن مانتے ہیں صاحب, پتہ نہیں کیا مانتے ہیں. تو یہ خالی قبروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ یوں گئے, یوں تھا اور یوں تھا, فلانے وقت تھا. بالکل وہ ایگزیکٹلی جیسے موسیٰ السلام نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عمل شیطان ہے,
تو دشمن کو ماننا ہے عمل شیطان ہے، اور معافی آپ کو ایسی مانگنا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اگر آپ نے دشمنوں کو اس طرح غلطی طور پہ غیر ارادی طور پہ مارا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں القصص کے اندر 17 آیت 28 صورت ہے اس کی، وہی سیم کنٹینیو، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بسبب اس نعمت کے جو تو نے مجھ پر کی، میں مجرموں کی کبھی بھی پشت مضبوط نہیں کروں گا۔ یعنی پتہ یہ چلا ہے کہ کس کی پشت مضبوط کی تھی انہوں نے؟ جو ہمارے کمزور نہیں، ہمارے اندر جو مومن ایمان والا سمجھ رہے تھے نا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کمزور تھوڑی، کمزور تو کہہ سکتے لڑائی میں وہ مدد کو پہنچا، لیکن اپنا سمجھ رہے تھے۔ وہ بات یہ سمجھنی کہ ہمارے اندر بلیورز میں، مومنوں میں ایسے مجرم ہیں، مومن اندر ایمان قرآن پڑھنے والے رسول کرنے والوں میں مومن ہیں جو مجرم ہیں، جو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور آپ ان کی مدد کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہی انہوں نے دو باتیں کہیں، جب معافی ان کی قبول ہوئی تو کہا اے میرے قال ربی بما انعمت علی، کہ کہا میرے رب بے شک تو نے جو مجھ پہ انعام کیا، فلن اکونا، میں ہرگز ظہیر للمجرمین، میں نہیں ان لوگ جو مجرم ہیں۔ مجرم کون تھا؟ جس نے پکارا تھا، جو ان کی اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ ان کی سیکٹ سے تھا، ان کے گروپ سے تھا۔ تو پتہ چلا ہمارے یہاں ہمارے گروپس میں مجرم ہیں جو پکارتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، خطرہ ہے، فلانا ہے، یہ دھمکانا ہے، پتہ نہیں کون سا خطرے کی بات کر رہے ہیں ہر وقت۔ یہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو پکارے چلے جائے اور ہم ان کے لیے آواز لبیک کہہ کے اور مدد کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر کے، غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ آپ مار رہے ہیں اور آپ کا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ دو واقعات ہیں۔ اب یہ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ پورا لیکچر جو قتل کا ہے، لیکن میں نے پارٹ میں دیا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دو قتل ہوئے۔ پہلا قتل جو ہم نے پڑھا وہ ایک مومن کا، قرب والے کا، اللہ کے نزدیک صحیح جو شخص ہے اس کا قتل کرتا ہے، ایک نان مسلم، وہ فزیکل قتل کرتا ہے۔ تو دنیا میں اس طرح کے قتل آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے قرب والے ہیں ان کا قتل و غارت ہو رہا ہے ہر وقت، کنٹینیوس، نان سٹاپ۔ اور دوسرا قتل جو ہو رہا ہے بائی مسٹیک ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے مجرم پکار رہے ہیں کہ بچاؤ، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ہم ان کی مدد کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرح گھونسا انہوں نے مارا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، تو ہم بھی مار رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا قتل ہے، دوسرا قتل ہو رہا ہے۔ تو یہ دو قتل آپ کو دنیا میں نظر آنے چاہیے۔ تو اس سے لیسن کیا ہوگا کہ آپ کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس تقریر لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ رائٹ ہے کہ ہم ایک نان مسلم کو قتل کر سکتے ہیں مذہب کی بنیاد پر، آیات کی بنیاد پر، وضاحت کی آیت کی بنیاد پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان کہا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قرآن کی اور اپنے دین کے لیے رکھی ہے۔ آپ خود اتباع رسول کریں، خود اصلاح کریں اپنی زندگی میں، پہلے اپنے آپ کو صحیح کھڑا کریں۔ آپ کے پاس پاورز نہیں ہے کہ آپ اللہ کا دین بنانے آئے، بیان کرنے آئے، وہ عمل کروانے آئے لوگوں کو۔ اپنی زندگی میں صرف ہم کو، انڈیویجول کو، اپنے دین میں، اپنے اللہ کے دین کو ہمیں صحیح کرنا ہے۔ پوری دنیا زنا کر رہی ہے، پوری دنیا شرابیں پی رہی ہے، پوری دنیا میں غلط کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نہ کریں۔ کوئی زبردستی آپ کو پڑھ کے لے جا رہا ہے، نہیں کریں۔ یہ برا لگ رہا ہے کہ دوسرا کر رہا ہے، میں نہیں کر پا رہا، یہ تو آپ کا اپنا ہے، یہی تو امتحان ہے آپ کا۔ آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنے آئے، اللہ کو قرب حاصل کرنے آئے، تو آپ کو کیا فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ شیطان کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، جا گمراہ کر لے، تو وہ اس کو ہم مار نہیں سکتے شیطان کو۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی بلیو کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی ایوب علیہ السلام کو وہ ٹچ کر دیتا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پیغمبر نبی کو چھو لیتا ہے شیطان۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہے تو گمراہ کر لے۔ آپ بچ سکتے ہیں اس سے لڑ کے نہیں، صرف اللہ قرب حاصل کر کے۔ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی، بلیو کریں آپ۔ صرف آپ کو ان چیزوں سے ہٹنا ہے، بچنا ہے، بس دیٹس اٹ۔ آپ کو ٹھیک کرنے نہیں ہے اس دنیا کو۔ جس اللہ نے کائنات بنائی، پوری قرآن مجید میں آیات ایمان والوں کی آپ گن لیں، چند ہیں،
چند آیتیں ایمان والوں یا ایھا الناس یا بنی آدم یا بنی اسرائیل، یہ ایمان والوں کی بات ہے، جنرل بات کر رہا ہے، اے انسان، تمام انسان کی بات ہو رہی ہے، یا بنی آدم، تمام بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا، چند آیتیں کافر. اور کنٹینیوس قرآن ریزن کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آرگیو کرتا ہے پوری کتاب میں، کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا اگر لکھا ہوا ہے تو قیامت کے دن تک رہیں گے یہ، اور میجورٹی میں لکھا ہے میجورٹی میں رہیں گے. آپ مائنورٹی میں قلیل ہیں، قلیل رہیں گے ایمان والے ہمیشہ، ہر زمانے میں. کسی زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے انہوں نے پورے سعودیہ پیننسولا کو چینج اوور نہیں کر دیا تھا، قلیل تھے لوگ. قیامت تک کے لوگ، قیامت کے دن تک قلیل رہیں گے ایمان والے. آپ میجورٹی میں یہ کفر اور یہ شرک رہے گا. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس قانون کو پہچانے. آپ کو بچنا ہے یہ گناہوں سے، برائیوں سے آپ کو بچنا ہے. دیٹس اٹ. دوسروں کو تھوڑی سمجھانا ہے. آپ نے سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ نے بیان کر دیا، اسے وضاحت کر دی، دیٹس اٹ. اس کے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم خطرہ ہے، اللہ کے دین کو خطرہ کہتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ کے دین آپ چلا رہے ہیں کیا؟ آپ دروغہ ہیں. یہ دین اللہ تعالیٰ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین سلامتی حاصل کرنا ہے، اس کا دین ہے، وہ سسٹم چلا ہے، اس کی کائنات ہے. پوری کائنات جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، سب اس کے تابع ہے. طوعا و کرہا، وہ اطاعت میں اور کراہت میں آپ سبمٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اپنی زندگی گزارنے بس. دیٹس اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. پوری اللہ کے خطرہ نہیں، اللہ کے دین کو، اسلام کو. اس کے اگر آپ قتل کرتے آ رہے ہو، قتل کرو. گمراہ کر رہا ہے جو شیطان تو گمراہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے خود شیطان جنت دوزخ کے اندر بھی کہتا ہے دوزخی زیادہ ہوں گے. گمراہ لوگ اس دنیا میں رہیں گے زیادہ، ایمان والے کم ہوں گے. جنت میں ایمان والے یہاں بھی کم ہوں گے. تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کون ہیں جو آپ میجورٹی میں لانا چاہ رہے ہیں اسلام کو؟ میجورٹی میں لیا ہوں صاحب، پتہ نہیں کون سا. آپ کون ہیں؟ آپ ایک اتباع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو آج کے بعد سے. اور یہ سمجھ لیں، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس لائسنس ہے قتل کرنے کا، اور نہیں تو وہ دکھائے آیت میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھلی اجازت دے رکھی ہے. قتل کون کر رہا ہے بتا دیا میں نے دونوں جگہ. ایک جگہ بائی مسٹیک ہوا قتل نان مسلم کا، اور ایک جگہ جو ایمان والا اس کا قتل ہوا. لیکن یہ قتل کمپلیٹ نہیں ہے، اور بھی آیتیں ہیں. اگر سوال میں کوئی پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے. میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں، آپ سوال جواب کو شروع کرتا ہوں. جزاک اللہ برادر محمد شیخ. آج کے لیکچر میں ان آیات کی وضاحت کرنے کا شکریہ. اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول اس سیشن کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. اس طرف مائک ہے، جن خواتین و حضرات کو سوالات کرنے ہیں براہ کرم اس طرف آ جائیے اور ایک قطار بنا لیجئے. سب سے پہلے اگر کوئی خواتین سوال کرنا چاہتی ہیں تو براہ کرم ان کو موقع دیجئے. اس کے بعد حضرات سوال کر سکتے ہیں، مرد حضرات. آخر میں پیل ٹاک پہ جو براہ راست دوسرے ممالک سے افراد ہم کو سن رہے ہیں، ان کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو پھر ان سوالات کو ڈیل کیا جائے گا. سوال خاص طور پہ آج کے موضوع کے متعلق ہونا چاہیے. اس موضوع سے باہر کا کوئی سوال انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اب میں دعوت دوں گا آپ میں سے کوئی اگر حضرات میں سے، مرد حضرات میں سے یا خواتین میں سے سوالات کرنا چاہیں تو پلیز مائک کی طرف آ جائیے. برادر محمد شیخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نان مسلم کا قتل ہو گیا تھا. جی جی سن رہا ہوں. غلطی سے ایک. جی جی. تو اگر ایک ایمان والے کا کسی ایمان والے آدمی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ اچھا دیکھیے، یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے. جی. قرآن مجید میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں. ایسا قتل جو کہ فزیکل قتل ہے، اور وہ قرآن مجید میں سورہ نساء 4 اور اس کی 92 آیت ہے. آپ لوگ ریفرنس لکھ لیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ ان کا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک نان مسلم کو قتل کیا غیر ارادی طور پر، غلطی سے۔ ان کا سوال ہے اگر مومن کسی مومن کا قتل کر دے، کیا چیز؟ ایک ایمان والا اگر کسی ایمان والے کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی نظر میں کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن مومن کا قتل کر دے؟ دیکھیں سوچ لیں آپ پلیز، اللہ تعالیٰ نے آیت لکھی ہے خطان غلطی سے کر سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جنگیں ہوئی مومنوں میں آپس میں؟ نہیں مومن ایکسیڈنٹ جنگیں ہوئی ہیں، مومن آپس میں کبھی لڑے؟ جنگیں ہو رہی ہیں آپس مومن قتل کر رہے ہیں، سوچ لیجیے آپ، ایک قتل نہیں کافی قتل ہوئے ایک دوسرے میں مومن مومن کا، ہسٹری میں کہہ رہے ہیں نا، یہ ہسٹری میں بتا رہے ہیں۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی مومن آپس میں مومن لڑ بھی سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا کفارہ یہ صحیح نہیں کہہ رہا کہ صحیح کیا، مومن مومن کا قتل کر ہی نہیں سکتا بھائی، یہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر غلطی سے کر دے، غلطی لفظ یاد رکھیں، عربی میں لکھا ہے الا خطان، غلطی سے، بائی مسٹیک، تو اللہ کہتا ہے اور پہلے اس کے مہمان پر اور کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے سوائے غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اس کا کفارہ میں ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور اس کے اہل خانہ کو خون بہا دے کر تسلیم کرے، خون بہا دے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ یعنی جو لوگ ہیں جن کا قتل ہوا ہے وہ صدقہ کر دے، یعنی درگزر کر دے، ورنہ تو آپ کو دینا ہے، خون بہا دینا ہے اہل خانہ کو اور مومن کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو پس اس کے اہل خانہ کو خون بہا دے کر تسلیم کرے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کر سکتا، نہیں پائے گا مسلسل، تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو ایک تو خون بہا دے، دوسرا کیا کرے، غلام کو آزاد کرے، یہ سنیں آپ۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے آپ، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی سزا اپنے آپ کو، سزا جو کیا، سزا جو آپ نے غلطی کی ہے، اللہ آپ نے غلطی سے بائی مسٹیک، پھر دیکھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، غلطی سے اگر آپ مومن کو کر دیں غیر ارادتی طور پہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے غلطی، انٹینشن نہیں تھا، ان کو پتہ ہی تھا، مار دیا، تو اب اس کا کس طرح خون بہا دینا ہے کہ آپ ایک تو ایک آزاد کریں غلام کو اور ایک خون بہا دیں، اس کی بلڈ منی دیں۔ تیسرا جو پوائنٹ آ رہا ہے اس میں خاص بات وہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکیں آپ تو 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ تو آپ ہسٹری معلوم کریں ایسا ہوا تھا، رکھے 2 مہینے کے روزے یا خون بہا دیا ایک دوسرے، جائے معلوم کریں آپ لوگ۔ اچھا اب ایک اور بات، اسی سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جانتے بوجھتے کہ مومن ہے اس کو قتل کر دے گا، سورہ نساء اسی کی 93 آیت ہے، آگے سیم سورہ نساء کی 93 نوٹ کر لیں، اسی کے آگے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا جانتے ہوئے کہ یہ مومن ہے، پس اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس نے بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ مومن مرد، کوئی بھی مومن عورت یا مومن اللہ کی نظر میں مومن یعنی وہ جس کا اللہ قرب حاصل کر لیا، وہی آدمی یہی ہے۔ اس کو اگر جان بوجھ کر آپ قتل کریں گے جانتے ہوئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت قتل کیا وہاں لکھا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ اس کی معافی بھی نہیں ہے جو کرے گا، اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اس کے لیے جہنم، سیدھی پکی جہنم ہمیشہ۔
کہ اگر کسی مومن کو جانتے ہوئے کہ یہ مومن آدمی ہے اللہ کی نظر میں، اور اس کا میں آگے ایڈ کر رہا ہوں دوسری آیت جو لیکچر میں ہم سن چکے ہیں کہ قرب حاصل کر چکا ہے، اس کا جو قتل ہے اس کی معافی نہیں ہے. غلطی سے اگر کر جاتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو بتا دیا. یہ سب تھینک یو. جی شیخ صاحب، یہ آڈینس میں سے ایک لیڈی کا کویشچن ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے؟ مینس کہ کسی آیت سے ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمیں ہماری کس کا سوال کس کا ہے؟ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، دشمن کریٹ ہو جائے گا آپ کا جب آپ کے ارد گرد. تو میں نے بتایا نا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں ایک ہی بتایا کہ آپ کی قربانی کا یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش نفس ہے، وہ پورا ایک لیکچر میں دوں گا کہ اللہ کی راہ میں کیسے مارا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں کیسے مر کے زندہ ہوا جاتا ہے. وہ ایک لیکچر ہے پورا، اس میں وہ آیتوں سے آپ کو بتا سکتا ہوں ایک دم 2 منٹ. لیکن فی الحال اس میں پتا ہے کہ دشمن تیار ہے، دشمن ہونا ضروری ہے جو قتل کرے گا آپ سمجھے. وہ لیکچر تو دوں گا الگ جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح اپنے آپ کو مارا جاتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو مر جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اموات زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں. تو وہ کس طرح زندہ ہوتا ہے وہ ایک الگ لیکچر ہے. تو وہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی قربانی اللہ کی نظر میں قبول کیسے ہو رہی ہے. پورا لیکچر ہے. جی ویسے یہ کہ ایک اور آیت بھی میں بتا سکتا ہوں، یہ عام طور پہ اس سے ریلیٹڈ لوگ کوٹ کرتے ہیں. بیٹھ جائیں. تھینک یو. سورہ توبہ اس کی 9 ہے سورت، اس کی 111 آیت ہے. یہ ایک عام طور پہ یہ دیکھیے آیت، ابھی آپ لوگوں سے میں یہ آیت جو ہے ڈسکس کروں گا اور ان کے سوال سے کچھ ریلیٹڈ بھی ہے، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیے گا کس طرح یہاں پر فزیکل قتل ہے یا سائیکولوجیکل قتل ہے. یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ توبہ 9 اور 111 آیت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات سے اور ان کے مال اموال کو خرید لیا، اور بے شک ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات میں یعنی قانون میں، اور انجیل میں یعنی خوشخبری میں، اور قرآن میں یعنی پڑھائی میں. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس یعنی اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ عظیم کامیابی ہے. اب ان کا جو سوال ہے کہ کب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی قربانی قبول ہو رہی ہے. میں اب آپ کو اس آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کو اینالائز کرواتا ہوں. یعنی آپ غور کیجئے کہ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر قتل جو اس آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس آیت میں قتل کا ذکر ہے اور قتال کا بھی ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں لڑائی. وہ میں شروع میں بتانا بھول گیا. قتال کو کہتے ہیں لڑائی، عربی میں لڑائی کہتے ہیں. قتل ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا، انفسهم ان کے نفوس ان کی نفسیات، واموالهم اور ان کے مال، بان لهم الجنہ جنہ کے عوض. اور ان کا جو بیہیویئر ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ ہے. اب دیکھیے اس کو ذرا غور کریں کہ فرض کریے ایک عام انسان ایک دکان لگاتا ہے یا کوئی چیز بیچنے کے لیے چیز لگاتا ہے دکان. فرض کریے یہ چیز ہے میرے پاس، اس کو میں بیچنے بیٹھا ہوں دنیا میں. آپ خریدار ہیں، آپ آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے کتنے کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ چیز فلانے اتنے کی ہے. تو آپ سے میری بارگیننگ ہوتی ہے اور فائنلی ہم دونوں ایک بات پہ ایگری کر جاتے ہیں. تو آپ مجھ سے یہ خرید لیتے ہیں تو اور مجھے پیسے دیتے ہیں. تو میں نے پیسے لے کے آپ کو چیز دے دی. اب یہ میری ہے، لے گئے آپ؟ لے گئے نا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لی. کیا خرید لی؟ ان کی نفسیات، ان کا نفس، ان کی سائیکی خرید لی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا مال.
تو اگر جب اللہ نے ان سے خرید لی تو ان کی اپنی کوئی سائیکی ہے؟ وہ بغیر نفس کے ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ نے خرید لی تو آپ کی سائیکی نہیں ہے, آپ کی خواہشات نہیں ہے, کمپلیٹلی نہیں ہے. تو جب اللہ نے آپ سے آپ کی نفسیات مومنوں سے خرید لیتا ہے تو یو ڈونٹ ہیو یور اون سائیکی, کمپلیٹلی آپ سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ کی نظر میں جو قرب حاصل ہوتا ہے آپ کو. جیسے پوچھ رہے سوال کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ تو آپ کی اپنی سائیکی نہیں ہے. جب بھی آپ میں کہہ کے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میں اللہ کی آیت کے نیچے ہے. جب بھی آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری سوچ ہے, یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آیات کے نیچے ہے وہ بات تو صحیح ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ کی نفسیات آپ نے نہیں بیچی. اللہ نے نہیں, آپ چاہے کتنا بھی حلیہ لگا کے دکان سجا کے بیٹھے ہوئے اللہ میری شخصیت کو خرید لے, میں شکل بنا لوں, حلیہ بنا لوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رو کے جھوٹی جھوٹی ایکٹنگ بھی کروں, رونا نہیں آیا تو رو کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے, آپ پسند کر لیں. اللہ نہیں خرید رہا آپ کو. اور اللہ اگر خرید لے گا, آپ کی نفسیات کو خرید لے گا, تو آپ کی میں پھر اللہ کے آگے نہیں ہوگی. یہ اس کی پہچان ہے. مگر یہ میری پہچان ہے, آگے لکھا ہوا ہے جنت کے عوض خرید رہا ہے. یعنی اس آدمی نے پیسے دیے, آپ نے چیز دے دی. یہاں ہے جنت, آپ کو جنت میں جانا ہے. جنت میں کسی حال میں آپ کو جنت میں جانا ہے. آپ کو دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے, 100% جانا ہے. کہانیوں میں نہیں, ان دا ریئل سینس جانا ہے. تو آپ کو بیچنا ہے, اپنی نفسیات کو بیچنا ان ٹرو سینس. اور جب آپ بیچ دیں گے تو آپ کی نہیں ہے وہ. اور خریدنے والا کون ہے؟ اس سے تو آدمی سے چھین سکتے ہیں ڈاکہ ڈال کے. آپ جو آدمی سے خرید کے بیچ کے لے گیا ایک چیز, آپ نے بیچ دیا تو آپ ڈاکہ ڈال کے چھین لی اس سے آپ نے. لیکن اللہ نے اگر آپ کی نفسیات لے لی, اور لے لی تو آپ کی میں ہے ہی نہیں, ختم. یہ شیطان جو کہتا ہے انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے جس کے آگے سجدہ کروایا, یہ انا جو ہے نہیں مر رہی ہے. ساری دنیا میں یہ انا اتنی ہے کہ میں آپ کو مرنے کو تیار ہے, جان دینے کو تیار ہے اپنی انا کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو ہے اب ان کی پہچان ہے یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں؟ قتل نہیں, یہاں ہے قتل, کیا ہے یقاتل کے معنی لڑائی کرتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو میں نے کل یہاں پر لیکچر میں پوچھا آڈینس سے, یہ آیت پڑھ رہا ہے, اور میں نے پوچھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو میں یہاں پھر پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ, وہ جو لوگ بیچے ہوئے ہیں اپنے نفس کو, جو اپنے نفس کو بیچ گئے اور اپنا مال بھی بیچ دیا اللہ کو, تو وہ اللہ کی راہ میں کس سے لڑ رہے ہیں؟ بتائیں. نہیں, یہاں لکھا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں, اپنے نفس سے لڑیں گے نا بھائی. وہ کہہ نہیں کافروں سے. ارے میں نے بولا وہ اپنے نفس جب بیچ دیا انہوں نے, جب انہوں نے اپنا نفس بیچ دیا ہے اللہ کو, تو اپنے نفس میں جو برائیاں انہیں پکڑیں گے نا وہ, اب ان کے نہیں ہے نفس. تو وہ لکھتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, یعنی اپنی نفسیات سے. فیقتلون, بس وہ قتل کرتے ہیں اپنے نفس کو. ویقتلون, قتل ہو جاتے ہیں. یہ نفسیاتی طور پہ قتل ہوا ہے ان کا, یعنی خالی قتل نہیں کر رہے کہ ہم ابھی تک میں لڑائی کر رہا ہوں صاحب, میں قتل کر رہا ہوں, اپنے نفس کا قتل کر رہا ہوں. مر جاتے ہیں وہ, تبھی تو اللہ بیچ لے گا, ابھی تو خرید لے گا اللہ تعالیٰ آپ کی نفسیات کو, ورنہ نفس کو نہیں خرید رہا. جو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, بے شک اللہ خرید رہا ہے ان کے نفوس, ان کی نفسیات, ان کی سائیکی. ان کی سائیکی جب اللہ خرید لیتا ہے تو ان کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے رہتے ہیں. یعنی اللہ کی جو آیات, جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس پہ محکم 100% ایمان لا کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی شک شبہ نہیں ہوتا ان کو, 100% عمل کر رہے ہیں وہ. اور اس کے بعد وہ اس میں قتل کر رہے ہیں اپنی سائیکی کو, جہاں غلط شیطان وسوسے سے ڈالو اس کو قتل کرتے ہیں, اور قتل ہو جاتے ہیں. خالی قتل کرتے نہیں, قتل ہو جاتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو مر گئے کیا, قتل ہو گئے کیا, ختم ہو گئی زندگی, ختم ان کی. یہ دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں زندگی میں, ریئلٹی آن گراؤنڈ, لڑائی بھی کر رہے ہیں, قتل بھی کر رہے ہیں, اور قتل ہو بھی رہے ایٹ دا سیم ٹائم. تین چیزیں ایگزیکٹلی ہے وہ. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں, اللہ کی راہ آیات میں محکم آیات, قتل کر رہے ہیں اپنے نفس کو, اور قتل ہو بھی رہے ہیں. تینوں چیزیں کر رہے ہیں وہ ایک ہی لوگ, جو اپنے نفس کو بیچے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں. ان کی نفوس کو اللہ نے خرید لیا, ان کے مال کو اللہ نے خرید لیا, وہ کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیں اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, کہ بے شک یہ اللہ کا وعدہ اوپر حق کے ساتھ ہے. تورات قانون کے اندر, انجیل خوشخبری, قرآن پڑھائی, ان تینوں کے اندر اللہ کا وعدہ سچ ہے اس قرآن میں.
اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ پورا عہد کرے گا اپنا جو اس نے عہد کر دیا کون ہے جو پورا کرے گا اس بات میں دیکھیں فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ یہ پوچھ رہی ہے نا اللہ کب آپ کی قربانی قبول ہو رہی ہے تو اللہ یہاں بتا رہا ہے اگر اللہ کی راہ میں آپ لڑے اللہ کی راہ میں آپ نے قتل کیا اور قتل ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ فاستبشروا مردہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اگر میں مر جاؤں ابھی تو کون خوشیاں منا رہا ہے دوسرے لوگ منائیں گے کیا میں خوشیاں مناؤں گا میں نے معاہدہ کیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے فاستبشروا ببیعکم التی بایعتم بہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم خوشیاں مناؤ جو تم نے سودا کیا اللہ کے ساتھ وذالک هو الفوز العظیم یہ عظیم کامیابی ہے یہ اللہ کی راہ میں آپ کا سوال ہے قرب کب حاصل ہوگا قرب اللہ کا حاصل کرنے کی ایک آیت میں بیان کر رہا ہوں ابھی یہاں کہ آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے نفوس کو بیچنا ہے اللہ کی نظر میں کتنا بھی اچھا حلیہ بنا لیں بات یہ کہ اللہ خرید رہا ہے آپ کے نفس کو یہ نہیں خرید رہا یہ ہے ایگزامینیشن کہ اللہ اس دنیا میں آپ کے نفوس کو خرید لے گا وہ جانتا ہے اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ کتنا بھی آپ اچھا حلیہ بنا اللہ نہیں خرید رہا تو اللہ جب خریدے گا آپ کے نفوس اور آپ کے مال کو تو آپ پھر لڑیں گے اللہ کی راہ میں کیا لڑیں گے اللہ کی جو محکم آیت اور احکامات کے پیچھے لگے رہیں گے اس پہ عمل کرتے رہیں گے ہٹکے نہیں دیں گے اور اس کے اندر کیا ہوگا آپ کا نفوس کو قتل کریں گے آپ اور ساتھ ساتھ میں قتل ہوتے رہیں گے اب ایک اور جگہ ایگو آئی اس کو بھی پتہ آیت میں لکھا پھر قتل کر لیا پھر کوئی اور بات نہیں ایگو آئی پھر آیت میں لکھا یہ قتل کر لیا پھر پتہ چلا یہ بات نہیں پتہ تھی یہ آیت میں پتہ چل گیا قتل تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے قتل کا اپنے نفسوں کے ساتھ لڑائی اپنے نفسوں کے ساتھ کنٹینیوس یہ اگر آپ سمجھ گئے آپ کو لوگ سمجھ میں آ رہی بھائی جان اگر آپ کو سمجھ گئے تو دوسرے قتل کیسے کریں گے نہیں کیسے نفسیاتی طور پہ اسی طرح جیسے اپنا کر رہے ہیں آپ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح میں اپنے نفوس سے قتل کروں گا کس طرح اللہ نے مجھے خرید لیا ایگزیکٹلی یہی چیز کا اللہ کہہ رہا ہے دوسروں قتل کرو اور کہتے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا ہم نے قتل کیا آیات ہے اگر آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ اپنے قتل سمجھ جائیں کرنے کا تو وہ میں آپ آیت بتاتا ہوں سورہ انفال ہے قرآن مجید میں وہاں آیت ہے وہ بھی نفسیات قتل ہے وہ ایک سیکنڈ میں پڑھ دیتا ہوں یہ سورہ انفال کی 17 آیت ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تم نے قتل نہیں کیا تم لوگوں نے اللہ کہتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ کہتا ہے اللہ نے قتل کیا بتائیے آپ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ قتل کریں فزیکلی کسی آدمی کو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو اللہ قتل کر رہا ہے جی نہیں اگر میں اپنی نفسیات کو بیچ دوں اللہ میری نفسیات کو خرید لے اللہ میرا مال خرید لے تو میں جو نفسیات میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں اپنے نفس سے اور قتل کر رہا ہوں اور قتل ہو رہا ہوں ایگزیکٹلی اگر ایسا کر رہا ہوں تو دوسرے کو جب میں ایسا بیان کر رہا ہوں اس کو وضاحت کر رہا ہوں تو وہ بھی قتل ہو رہا ہے اور اگر وہ قتل ہو رہا ہے تو اللہ قتل کر رہا ہے کیونکہ یہ بات اللہ کی ہے تو یہی اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں پر اس میں سورہ انفال کے اندر 8 کی 17 میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وہ آگے اور بات ہے کہ انہوں نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا تم نے قتل نہیں کیا انہوں نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہونا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کس طریقے سے دوسروں کو قتل کیا جاتا ہے آیات سے جس طرح ان آیت کو اس نے اپنے کو قتل کیا ہے جس طرح اس نے اپنا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یہ ہے سب نفساتی قتل یہ جو لیکچر میں تھا کہ نفساتی قتل کیسے کرتے ہیں یہ میں نے دیا تھا فزیکل قتل لوگوں کا آپ کا سوال تھا کہ اللہ کی راہ میں ہم کیسے سمجھے قبول ہو گئے اللہ کی قربانی ہم نے کیسے قربانی حاصل کی تو اس دنیا میں ہم کو اللہ کی اس آیت کی ایک آیت کے بیس پہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کس طرح اللہ کی راہ میں آپ نے لڑنا ہے کس طرح آپ نے قتل کرنا ہے اپنے نفس کو کس طرح آپ کا نفس قتل ہو جائے گا جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفوس کو خرید رکھا ہے آپ بک چکی ہیں آپ کی اس وقت میں پھر نہیں ہے اگر آ رہی ہے میں تو سمجھ لیے آپ ابھی بھی آپ میں اللہ تعالیٰ خریدا آپ حلیہ بنایا ہوا اور بلیو کر لیں میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں لوگ اپنی میں تو رکھے ہوئے سامنے قرآن بھی سائڈ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اپنی میں ہے ان کی اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے سامنے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو مجھ سمیت بات کر رہا ہوں میں صرف آپ لوگوں کو اعتراضات نہیں کر رہا نعوذ باللہ استغفر اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جنون اگر یہ ہمیں وضاحت ہو جائے تو ہم پھر اس کے لیے اسٹرگل کریں اس کے لیے محنت کریں کہ ہم کو اللہ کی نظر میں اپنا نفوس بیچنا ہے جہاں جہاں آیت کی وضاحت ہو جائے آپ قتل کریں اپنے یہ طریقہ کار ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام
شیخ صاحب میرا تعلق میرا نام وقار ہے, میرا تعلق سیکورٹی ایجنسی سے ہے. جی جی. تو ہمیں تو گورنمنٹ نے لائسنس ہی اس چیز کا دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کریں. اچھا تو سوال کیا آپ کا؟ سوال میرا یہی ہے کہ اگر میرا گارڈ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کوئی آدمی ڈکیتی کرنے آتا ہے یا کسی کو قتل کرنے آتا ہے, تو اگر وہ گارڈ جیسے آپ نے کہا کہ گن نہیں اٹھا سکتا, تو اگر وہ گن نہیں اٹھاتا تو گورنمنٹ تو ہمارا لائسنس کینسل کر دے گی. نہیں, آپ کو یہ معلوم ہے. اب دیکھیے تو آپ کا ٹیکنیکل سوال ہو گیا. دنیا میں اب دیکھیے بات سنیں, میں بھی اپنے جب گھر میں رہتا ہوں تو گھر میں تالا لگا کے سوتا ہوں, کوئی کھول کے نہیں سوتا میں. اور کئی گاڑی جاتا ہوں تو گاڑی لاک کر کے جاتا ہوں. یہ سمجھ رہے میری بات؟ یہ چیز سیکیورٹی پرووائڈ کرنا از ناٹ رانگ, آپ پرووائڈ کریں. میں آپ کو بتانا کچھ اور چاہ رہا ہوں. ہماری سائیکی میں ایک فیئر ہے ہر ایک کے, مجھ سمیت. اس فیئر کو ہم ایک غیر ارادی طور پہ بہت سی کام کرتے ہیں. جیسے گاڑی میں جاؤں گا تو لاک بھی کروں گا, اس کے اندر کوئی لاک اس سے بند کر دوں گا, اس میں اگر چیز رکھی اس کو بھی لاک کروں گا. اپنے گھر میں بھی الماری اس کو بھی لاک کر رہا ہوں. سب چیز کھلا چھوڑی تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ تو صحیح ہے. ایک سائیکی میں سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن کانفیڈنس پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ اف سم تھنگ ہیپنس, وہ پینک ہی ہو جاتا ہے پھر آدمی. اور ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, مال کے نقصان سے. کیا اللہ نے اجازت نہیں دی اس ڈاکو کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے؟ اجازت تھی تبھی تو ڈاکہ ڈالا. اس کے مقصد نہیں وہ جنت, اس کی سزا ملے گی اس کو. اجازت ہوتی ہے قاتل کو تبھی قتل کر پاتا ہے وہ, کیونکہ اللہ نے پلان کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کرے گا تو 100% قتل کرے گا وہ. دیکھیں نا اس نے قتل کر دیا, نہیں کہ ابھی دیکھا آپ نے پڑھا آج قتل کر دیا. نیک تو وہ تو اللہ بچا لیتا, تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا. تو میرے کو معلوم ہے کہ اللہ کی اجازت سے وہ آیا, اس نے ڈاکا. اب میں خامہ خواہ بھاگ کے پینک کرنے کی ضرورت نہیں, نہ میں پولیس کے پاس گیا, کسی کے پاس نہیں گیا. میں نے یہ آیت پڑھی اور صبر کے بیٹھ گیا. میں نے اللہ کہہ رہا کہ جب حضور آزمائے خوف سے, بھوک سے, مال کے نقصان سے, نفسیات کے نقصان سے, وبشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب پہنچتی ہے ان پر پہنچی ہوئی مصیبت, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. تو سچویشنز آئیں گی لائف میں. بات یہ کہ سیکیورٹی اگر آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وچ از ناٹ اے رانگ ایکٹ, تو وہ تو آپ سیکیورٹی, لیکن اس سیکیورٹی جو گارڈ ہے اس کو یہ الاؤ نہیں کہ آپ مرڈر کریں اس کو, سامنے والے کو. بچاؤ ہے کہ بچ جاؤ, ادھر ادھر مارو, یہی کہا ہے نا آپ کو. تو وہی کر رہے ہیں جو میں نے بیان کیا. آپ نے تھوڑی کہا اس کو گولی مار دیں گے آپ. نہیں شیخ صاحب, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا گارڈ اکثر فائر کر دیتا ہے, تو ہوائی فائر کر رہا ہے نا جدھر بھی ڈر کے. سامنے بھی اگر ویپن ہوتا ہے اس کے پاس, سامنے والے کے پاس, تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ فائر کریں جی, کیونکہ اسے اپنی جان بھی بچانی ہے. تو اگر وہ فائر کرتا ہے اور مر جاتا ہے سامنے والا, تو اس کا گناہ کیا ہم پر بھی آئے گا؟ آپ پہ کیوں آئے گا بھائی؟ آپ نے تو ایک سیکیورٹی کمپنی, آپ تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس پر سیکیورٹی جو پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں شو فورس بنائی ہوئی, آپ نے ویپنری دے رکھی ہے, یہ دے رکھی ہے. لیکن آپ نے تھوڑی اس کو کہا تھا سچویشن, تم نے تو کہا تھا ادھر ادھر مارو. اب اس وقت سچویشن میں آپ تھوڑی موجود ہیں, وہاں کیا ہوا؟ آپ نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ تم نے, مجھے پتا ہے کہ میری نہیں الاؤ ہے ماننا بھائی. یو آر ناٹ الاؤڈ, دا گارڈ از ناٹ الاؤڈ ٹو کل دی ادر فیلو. وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرا دیں جی, اور اس طرح بھگا دیں تاکہ میرے پاس گن ہے, شو فورس ہے, اس کو یہ تھوڑی اس کو ماننے کو نہیں کہہ رہا وہ. لیکن وہ فائر کرے, اس طرح کرے, اور غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایکسیڈنٹ موت ہے وہ, آپ پہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارے نہیں. تھینک یو جی, نو پرابلم. اچھا اور کوئی سوال کرنا؟ جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شیخ صاحب, یہ سورہ بقر کی 2 آیت ہیں اور یہ کنٹینیو ہے, اور اس میں 2 سوال آرائز ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے سورہ بقر 2, اس کی آیت نمبر 216, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے, بھلے وہ تمہیں ناگوار ہو. تو یہ کون سا قتل ہے؟ یہ قتل نہیں ہے بھائی جی, یہ لڑائی ہے. لڑائی, یہ لڑائی نہیں ہے, یہ قتل ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ اصل میں عربی میں شروع میں بتانا بھول گیا, قتال جو ہے وہ ہے لڑائی. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے کو اللہ وہاں بتا رہا ہے اس آیت میں کہ تمہیں اللہ نے تم پہ فرض کر دیا, لکھ دیا کہ تم قتل کرو اللہ کی راہ میں, لڑائی کرو, سوری. یعنی جس طرح یقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کرات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے تمہیں کرات ہو, اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں بہتر خیر کثیر ہو. یعنی کہ قتل نہیں ہے مگر لڑائی کرنا ہے, جیسے یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں لڑائی کرو. تو یہ جو ہے یہ لفظ تو وہی ہے, روٹ لیٹرز, لیکن یہ یہاں پر لڑائی کے سینس میں استعمال ہوا ہے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا کیا؟ جی, ترجمہ یہ ہے, مسلمانوں تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا. لڑنا لکھ دیا, لڑائی کرنا لکھ دیا. اب یہ کون سی لڑائی ہو گئی؟ اپنے نفوس سے, جو میں نے ابھی پڑھا تھا, یقاتلون فی سبیل اللہ
وہ اپنے اللہ کے راہ میں بیچ چکے ہیں اپنے مال اور نفس کو. جب وہ بیچ چکے ہیں تو وہ لڑائی کریں. تو اب جب کرنے جا رہے ہیں لڑائی اللہ کے اپنے نفس سے, انہیں کراہیت ہو رہی ہے, مطلب دل نہیں چاہ رہا اپنے نفس. جو شیطان تو دنیاوی جو دھوکہ ہے اس کو تو لذت نظر چمک دھمک ہے نا. تو اب آپ کراہیت ہو رہی ہے اس کو ماننا کہ صاحب ٹی وی بند کرو, یہ بند کرو, سب کراہیت ہو رہی ہے, اب خود عمل کر لو آرام سے بھائی. تو وہ کہہ رہے تمہارے کراہیت ہو رہی, لیکن تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, لڑائی کرنا, اپنے نفس کو ماننا, یہ ہے مینشن. ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ یہ دوسری آیت ہے 217, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. تو یہ کون سی لڑائی ہے جو محترم مہینوں میں منع کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ یہ بھی یہی لڑائی ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے جس کو ان 4 مہینوں میں منع کیا گیا کہ یہ اس میں؟ نہیں, اصل میں ایسا ہے کہ جب اب یہ اگر دوسروں کو انوالو کرے, کون سی آیت ایک سے میں کھولوں ذرا, یہ 2 کی 217. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام. اچھا, پہلی بات تو یہ قتل پھر جانا ہے, یہ پھر لڑائی کی بات کر رہے ہیں. جی جی. تو وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں محترم مہینے میں اور لڑائی اس میں, محترم مہینے میں لڑائی اس میں, اور اللہ کہتا ہے کہہ دو اس میں لڑائی کرنا بڑا ہی غلط ہے, مطلب کبیر ہے یہ, کیونکہ وصد عن سبیل اللہ, اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے, کفر کرتے ہیں سے اور مسجد حرام سے. تو اب یہ بات یہاں پر اگر دوسرے لوگ انوالو ہو رہے ہیں یہاں پر, کیونکہ لکھا ہے وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ, یعنی کچھ کفر کر رہے ہیں دوسرے لوگ, کفر کر رہے ہیں لوگ اور اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام. تو یہ ان کے یعنی دوسری پارٹی بھی انوالو ہو رہی ہے. اچھا, یہ لڑائی لوگوں سے کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر اکیلے سے اپنی نفس سے نہیں ہو رہی, یہاں لوگ انوالو ہو رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا لڑائی دوسروں سے کرنا بھی ہے, کس طرح پہلا اپنا قتل وہ میں نے بتایا آج, کس طرح اللہ کی راہ میں آپ لڑتے ہیں. اس طرح لڑائی کرنا محترم مہینے الاؤ نہیں دوسرے سے, 5-4 مہینے میں جائیں ان لوگوں سے, کیونکہ وہ محترم مہینے کسی وجہ سے ان کو محترم کیا بھی کو حج ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا اس دوران, حج کے دوران جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو اس کے الگ رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہو جاتے ہیں. اس میں ایک خاص, جیسے عام دنوں میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن محترم مہینہ رمضان کے مہینے میں ہم خاص پیریڈ ہم نہیں کھا سکتے. تو حلال چیز کو بھی اللہ ایک طرح سے فوربٹ کر دیتا ہے. ویسے لڑائی کرنا آپ کو کہہ رہا کرو, لیکن محترم مہینے میں منع کر رہا ہے. جس طرح کھانا پینا الاؤڈ ہے, حلال چیز ہے, محترم مہینے میں آپ کو, رمضان کے مہینے میں آپ کو منع کر رہا ہے صبح فجر سے لے کے مغرب تک آپ نہیں کھائیں پیئیں. اسی طرح نفس سے لڑنا, اپنے نفس سے تو لڑیں گے, لیکن دوسرے سے کس طرح لڑنا ہے اس میں محترم مہینے میں لڑائی کرنے کو منع کر رہا ہے. وہاں جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ آپ اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہاں پر دوسرے یہاں انوالو ہو گئے. تو دوسروں سے لڑائی کرنا اور دوسروں کو قتل کرنا بھی الاؤ ہے سوائے محترم مہینے کے, مگر وہ کس طرح, وہ میرا الگ ایک موضوع اور ٹاپک ہے کہ پہلے میں اس میں یہ سمجھاؤں گا کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو کیسے قتل کرنا, لڑائی کرنا, جو میں نے ابھی سمجھایا نفسیاتی طور پہ, حالانکہ آج وہ لیکچر نہیں تھا, پھر بھی سوال میں آ گیا تو میں نے بتا دی. اسی طریقے سے آپ نے نفسیاتی طور پہ دوسرے سے لڑنا اور دوسرے کو نفسیاتی طور پہ قتل کرنے کا قرآن میں بتایا ہے, لیکن فزیکل قتل نہیں ہے اور فزیکل لڑائی نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بتا دیا محترم مہینوں میں نہیں لڑنا ہے, وہ شوال ذی الحج اس مہینے میں نہیں لڑنا. تھینک یو سر. اوکے, شکریہ. جیسا کہ ٹاپک ہے واٹ آل قرآن سیز اباؤٹ کلنگ, تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ جیسا کہ آج کل ایک ٹرم ہے واجب القتل, تو آپ قرآن کی روح سے بتائیں کہ ایسا کون ہے جو واجب القتل ہے. یہ وہ جو بتا رہا ہوں ان سے پوچھیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اور کن کن کو حوالے میں کوئی کہہ رہا ہے واجب القتل, وہ ان سے پوچھیں وہ کیا لا بنایا انہوں نے جنہوں نے واجب القتل. نہیں, وہ جیسے قرآن کی روح سے اس کی تشریح کرتے ہیں, تو کس کو اس کا قتل کا قرآن مجید میں کوئی ایسا لا نہیں ہے جسے واجب القتل قتل کہہ رہے ہیں. جی جی, جو قرآن مجید میں آیات میں اللہ تعالیٰ جو یوز کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتایا تھا. سورہ مائدہ ہے, یہ ریفرنس اگر آپ نوٹ کر لیں, سورہ دیکھیں لکھیں آپ, سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے, اس کی 33 آیت, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. یہ اللہ بتا رہا ہے یہ جزا ہے یا سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو زمین سے, اور یہ زمین پہ فساد کرتے ہیں, ان کی سزا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, قتل ہو جائیں گے.
واجب القتل آپ قتل نہیں کر رہے, اللہ کہہ رہا قتل کر دیے جائیں گے, وہ قتل ہو جائیں گے. یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کہ واجب القتل ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا. آپس میں جنگ نہیں کر رہے, آپس میں جنگ نہیں کر رہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ کرے گا وہ قتل ہو جائیں گے, وہ زمین میں ایک دوسرے ملک بدر کر دیے جائیں گے, ان کے ہاتھ اور ٹانگیں دوسری طرف سے کاٹ دی جائیں گی, ہو جائیں گی, اور جناب ان کو زمین میں سلیپ کرا دیا جائے گا, سلیپ کر دے گا اور زمین میں ملک بدل. یہ جو ہے یہ ہوتا رہے گا. کون کر رہا, نہیں کہ آپ کریں, اللہ کی طرف سے جزا ہے. جیسے اللہ آگ میں ڈال دے گا قیامت کے روز, اس طرح اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا. یہ انسان جو واجب القتل کا قانون بنا رہا ہے وہ انسان نے بنایا ہے, وہ اس سے پوچھے جا کے. ٹھیک ہے, اوکے. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ کہ نفس کے بارے میں بولا گیا ہے کہ ایک تین نفس کے, ایک نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. تو اللہ تعالیٰ جو مومن سے خریدتا ہے, جی جی, وہ تینوں نفوس خریدتا ہے. اب میں آپ کو اس پہ بتاؤں, سوال آپ کا جو ہے نا میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں, آپ سمجھیں. نفس جو ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, یہ تین نفس نہیں ہیں, ایک ہی نفس ہے. اب میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں نا, آپ لوگوں نے تین عربی میں پڑھ کے تین معنی, یہ الگ نہیں ہے. نفس امارہ کا مطلب امر, نفس جو امر کرتا ہے, یعنی میری نفسیات میں مجھے شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے تو مجھے امر کر رہا ہے تم ایسا کرو. یہ نفس میری نفسیات نے, جیسے اس کے نفس نے اس کو آسان کر دیا اس کا قتل, کہ یعنی اس نے جسٹیفائی کیا, وہ جب بھی پڑھا تھا ہم نے, اس نفس نے, اسی آدمی کے نفس نے اس کو جسٹیفیکیشن مل گئی. تو نفس سے امارہ میں سمجھا رہا ہوں, نفس امارہ امر سے ہے, نفس کے ساتھ امارہ تے لگی, اس کا مطلب کہ نفس کیونکہ مؤنث ہے اس کے ساتھ تے لگ گئے امارہ. وہ نفس جو آرڈر کرتا ہے یا امر کرتا ہے, یعنی ہمارے اندر نفسیات جب آرڈر دے رہی ہوتی ہے وہ نفس ہمیں آرڈر دے رہی ہے. نفس لوامہ یعنی جب ہم نے کوئی آرڈر اگر غلط دے دیا, شیطان نے ہمیں غلط آرڈر نفس سے کروا دیا, ہم نے غلط کام کر لیا, تو لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس, کہ ہم نے کیوں کر لیا غلط. جیسے کہ وہ ابھی ہم نے لیکچر میں پڑھا کہ نفس نے اس کا قتل کو والنٹیئر کروا دیا, ابھی پڑھا نا, اس کے نفس نے کروا دیا, کیوں کہ اس کے گناہ کے ساتھ بیٹھا ہوا. جب اس نے قتل کر لیا تو اس کی صبح ندامت ہوئی, تو نفس لوامہ ہو گیا. وہ اسی کے نفس جو ہے ملامت کرنے لگا, میں نے ایسا کیوں کیا. پہلا تھا آرڈر کیا اس کے نفس نے, اس نے غلط کام کر لیا, سمجھ, اب ملامت ہوئی. اب آیت سے اگر وہ اس کا کفارہ دے دیتا ہے تو وہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے, جنت میں داخل ہو جائے گا. کفارہ نہیں دے گا تو ملامت کرتا رہے گا اور نفس اس کو آرڈر دیتا رہے گا. ایک ہی نفس ہے, اس کے اندر آپ کے اندر جب آرڈر ملتا ہے تو آپ آرڈر کر کے غلط کام کر لیتے ہیں یا صحیح کام کرتے ہیں. دوسری چیز, جب وہ اگر غلط کرے تو نفس لوامہ میں آ جاتا ہے, ایک پوزیشن میں آتا ہے, آپ کو ملامت ہوتی رہتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر لیا. لوگوں نے اس کے تین نفس بنا کے پوری کتابیں لکھ رہے ہیں. نہیں تو قرآن شریف میں بھی تو ہے, میں تین قرآن بتا تو دیا, آپ کو سمجھا تو دیا, ایک ہی نفس ہے, اس کے یہ کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں. جب وہ نفس آرڈر کر رہا ہے تو وہ اسی نفس کی ایک آرڈر ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا آیت میں, کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا, وہ جو پڑھی تھی میں آپ کو عربی پڑھی تھی, میں معنی پڑھتا ہوں. دیکھیے اس نے جب اس سورہ بقرہ, یہ جو سورہ مائدہ کی 30 پڑھی تھی, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ, اس کے نفس نے اس کو رضامند کر کے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. یہ اس کو آرڈر دیا, یعنی رضامند کرا, کنونس کیا کہ تم اپنے بھائی کا قتل کر دو. کس کے, اس کے نفس نے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ, وہ شخص ہو گیا, نفس اس کا, اس کے نفس نے اس کو یہ کہا کہ تم اس کے بھائی کو قتل کر دو. کیوں, اس کے وہ گناہ کے ساتھ تھا, یہ اس کو آرڈر آ گیا, یہ اس کے نفس نے اس کو امر کر دیا. اب جب اسے کر لیا, فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہ آگے جا کے جب اس نے کوے کو دیکھا, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. بس اللہ نے کوا مقرر کیا جو زمین پر بحث کرتا ہے, تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی برائی کو پیچھے ڈالا جاتا ہے. تو اس نے کہا قالا یا ویلتا, اس نے کہا ہائے افسوس. اب یہ کون سی ہو رہی ہے, لوامہ, ملامت والا نفس ہو گیا. تو آگے نہیں لکھا, میں ہائے افسوس, میں اتنا نااہل ہوں کہ میں اس کوے کی مثال نہ ہو سکا کہ پس میں اپنے بھائی کا برائی کو پیچھے ڈال دیتا. پس اس کی صبح ندامت کرنے والوں میں, یہ لوامہ ہو گئی.
اگر آپ فرض کریے جیسے ان صاحبہ نے پوچھا کوئی غلطی سے مومن کو قتل کر دے تو اس کے بعد بتایا تھا 2 مہینے کے روزے رکھ لے یا پھر اس کا خون بہا دے دے. ایک بات ہے, اگر میں ایسا کر دوں گا تو میں مطمئن میں آ جاؤں گا کہ میں نے اللہ کی غلط کام کیا تھا, اس کے بعد نفس مطمئن ہو جائے گا. تو جب وہ نفس اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اللہ کی آیت پر عمل کر کے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جب وہ غلط کرتا رہتا ہے اور صحیح نہیں کرتا, ملامت کرتا رہتا ہے, آرڈر دیتا ہے, تو یہ ایک ہی چیز ہے. ہاں نہیں, آپ کی نظر میں ایک ہی چیز ہے, لیکن اللہ جو خرید رہا ہے جی جی, تو وہ ان تینوں کو ملا کے ایک ہی نفس خرید, جب خرید لے گا تو آرڈر اس کو نفس کرے گا جو اللہ کی آیت کہے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ ملامت والی کنڈیشن میں نہیں جائے گا. یہی تو میں بتایا, ایک حصہ وہ ختم ہوا نا. تو ملامت تو جب کرے گا جب غلط کرے گا. آپ سمجھے میری بات؟ مطمئنہ نفس جب ہو جائے گا, جب وہ صحیح کرنے لگے گا, میں نے آپ سمجھایا وہ صحیح کرتا جائے گا. اب جیسے فرض کریے میں آج بیچنے کے لیے کھڑا ہوں, سپوز ایک مثال دے رہا ہوں, تو میرے کو تو معلوم ہے نا اتنی سارے میں نے گناہ کرے ہوئے, تو میں وہاں تو مطمئن ہوتے جاؤں, لیکن ابھی میرے پاس اور بھی تو چیزیں غلطیاں ہو رہی ہیں, تو یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا میرا. ایسا نہیں ہوگا میں بالکل مطمئن ہو جاؤں پر, مطلب برائیاں مجھے اپنی معافیاں کرانی ہیں جو کر چکا ہوں, اور آگے بھی میری زندگی برائی غلطی کرتا رہوں گا, لیکن بیچنے کی کنڈیشن میں آ چکا ہوں کہ مجھے اس کو اب اپنے کو یہی چینج کرتا رہوں. یہ نہیں ہو سکتا میں لوٹ جاؤں. آپ سمجھے, میں لوٹوں گا نہیں, میں کہ میں اپنی زندگی میں کنٹینیوس اس میں جہاد کرتا رہوں گا, جیسے ان سوال نے کیا, قتل کرتا رہوں گا نفس کو, لیکن بہت سی کنڈیشن ایسی ہوں گی جو میں پرانی بات آ گئی, مجھے ملامت ہونے لگی, تو ملامت پرانی بات ہوئی, تو میں نے اس کا فوراً اس کا تدارک کیا, آیت معلوم کر کے اس کی میں نے کفارہ دیا, لیکن پھر ایک اور مجھے گناہ یاد آ گیا, تو وہاں سے ملامت بھی کنڈیشن رہے گی, لیکن اصلاح کرتے رہیں اگر آپ مطمئن ہوتے جائیں گے, تو یہ پروسیس چلتا رہے گا ایک ہی نفس کے اندر. اوکے جی, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے, کچھ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے. یہاں پر جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ قتل جو ہے وہ عمل شیطان ہے, جس کا قتل جس نے کیا وہ تو عمل شیطان کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, لیکن جس کا ہوا ہے اس کی موت کو ہم کس اس میں لیں گے؟ اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہو. ہاں, اس کی موت کو ہم کس میں, کیونکہ عموماً ہوتا ہے نا قتل ہو گئے, بھئی اس نے تو بہت برائیاں کی ہوں گی, یہ تو بہت ہی برا شخص تھا, قتل ہو گیا, اس کو گولیاں لگ گئی اور اس طرح ہو گیا, تو اس کی موت کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ نہیں, جس کا قتل ہو اس کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں, جس کا قتل ہوا ہے. دیکھیے قرآن میں لکھا ہے, ایک لا ہے, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کہ اگر آپ آنکھ پھوڑیں گے تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی آپ کی, جی, اگر آپ کسی کو نفس کو قتل کریں تو آپ کا قتل ہو جائے گا. یہ دیکھ اللہ کا ایک لا اللہ نے لکھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ نے, ہاں, جس طرح اچھی زندگی اور اچھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی, اسی طرح موت کے بارے میں کہ اچھی اور بری موت, آئی مین, تو وہ کس اس میں آئے گی؟ ہم اس کے ججمنٹ نہیں رکھ سکتے. ہم اگر دنیا میں جانتے ہیں کسی آدمی کو جانتا ہوں میں اسے قتل کیا ہوا ہے, ٹھیک, تو اب وہ کفارہ دے کے صحیح کر لے اپنے آپ کو, اور اگر وہ نہیں کرے گا اور قتل ہو جائے گا تو میں کیا, آپ مجھے پتہ کیوں ہو گیا وہ. ہاں, جو ہو گیا قتل, میں اس کی بات کر رہی ہوں. میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی زندہ ہے, اس نے قتل کیا ہوا ہے, سپوز کس کو ابھی چھوڑا, ابھی اس کا بھی قتل ہوگا نا, اب اس نے اپنی اصلاح نہیں کی, یہ قتل ہو گیا, تو مجھے تو پتہ چل گیا نا کیوں قتل ہو گیا. وہ یہ برائی کر رہا تھا, برائی کا رزلٹ برا آ گیا, کہتے ہیں برا کا کام برا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا بھی ہوا ہے کہ جب وہ نیک کام بھی کر رہا ہے اللہ کی نظر تب بھی قتل ہو جائے گا. ایسا بھی ہم نے پڑھا, آج ہی پڑھا کہ وہ جو نیک اللہ کی نظر میں قرب حاصل کرے وہ قتل ہو گیا. تو ول بائی آف گاڈ ہے, اللہ کی اجازت سے دونوں کام ہو رہے ہیں. تو دنیا میں یہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نیک کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤں, جو شیطان نے, ملائکہ نے, جو شیطان نے کہا تھا جب آدم کو کہ تم اگر اس پیڑ کے قریب جاؤ تم ہمیشہ کی زندگی میں آ جاؤ گے. تو ایک رائچس آدمی کو, نیک آدمی کو, اللہ کے قرب والے کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مارا جاؤں گا. اس غلط فہمی مطلب کہ میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مروں گا نہیں, کیونکہ آدمی کام اس لیے کرتا ہے میں مروں نہیں. شیطان نے اس کو یہی لالچ دی. اس کی موت غلط طریقے سے نہ ہو, قتل نہ ہو. نہیں, قتل اچھی اور بری موت کی بات کریں. نہیں, اچھی بری موت, قتل تو یہاں پر کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے, کروا دیا نا. جی جی, تو قتل ہو جانا کوئی بری موت نہیں ہے. ہاں, یہ چیز یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. لیکن بندہ آپ جان سکتے ہیں کون نیک تھا یا بندہ تھا, وہ تھوڑا بہت جان سکتے ہیں آپ, کیونکہ اگر وہ آدمی برا کام کر رہا تھا, قتل و غارت مرڈر کرتا پھر رہا ہے, الٹیمیٹلی آپ کو خبر پڑی وہ قتل ہو گیا تو آپ کو. لیکن ایک ایسے بھی ہو سکتا ہے جو اچھا آدمی ہو, اس کا بھی قتل ہو سکتا ہے. تو آپ ایک تھوڑا بہت تو جج کر سکتے ہیں ایک آدمی کو کیا ہوا. لیکن پوائنٹ یہ کہ میں پھر ان صاحبہ نے کہا لوگوں مت دیکھیں آپ, موت اور زندگی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب میں مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میں جب وہاں قرآن بیان کر رہا تھا, ایک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میرے گھر میں جب ڈاکہ پڑا جو مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا, میں اللہ سے کہوں یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی, میں تو آپ کے کام میں لگا ہوں, آپ ڈاکہ دلوا دیں, ابھی کچھ حرکت ہو جائے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ریبیلینس ہے. تو موت بھی اس طرح ہو سکتی ہے, جبھی تو اللہ نے ایک قرب والے بندے کو موت دلوا دی. کہ یہ مت سمجھ بیٹھو کہ قرب والے تم سپر ہیومن ہو جاؤ گے,
اب تمہارے پاس لائسنس تم قتل کرو، نہیں، آپ کو بھی قتل ہونا ہے. تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا موت قتل سے ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں برا ہو، یہ ہمیں آج یہ بھی ایک دن اس سے ایک پہلو پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال تو ہمیں اگر معلوم ہو سامنے تو وہ بظاہر اگر ہم جج کر نہیں سکتے، لیکن اللہ کی نظر میں جیسے بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہماری نظروں میں قتل ہو رہے ہیں، بہت سارے بزرگ ہستیاں بھی ہیں جو قتل ہوئی ہیں، جنہوں نے قتل کروائے بھی ہیں اور پھر وہ خود بھی قتل ہو گئے، تو پھر ان کی موت کو اگر ہم سامنے رکھیں، آپ خود بتا رہی ہیں قتل کروائے، ہاں پھر وہ خود قتل ہو گئے، قتل کروائے تو قتل ہو گئے نا. ایسا بتائیے جو اس طرح قرآن کی مثال ہے، ایسا نہیں ملے گا آپ کو اتنا آسانی سے، ہے نا. تو یہ اللہ کی نظر میں ویسے بہت مل رہے ہیں ہم کو، سیاست داں بھی مل رہے ہیں اور بہت جنہوں قتل کروائیں تو قتل بھی ہو گئے، یہ تو پتہ چل رہا ہے آپ کو. ہم تو ایسے والے شخص کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ معلوم کروائیے. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. یہ پال ٹاک پہ 2 سوال ہیں. میں عالم محمد انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر ریڈ ڈیئر سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ روم میں 2 سوال ہیں، ایک بیلجیم سے اور ایک کینیڈا سے. ہیلو جی، السلام علیکم جی. خالد صدیقی بیلجیم سے سوال کر رہا ہوں. یہ سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 178 178 اور 179، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. یہ قصاص یہ الحر بالحر والعبد بالعبد، اس کو کس طریقے سے سمجھا؟ بعد میں 179 میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تو اس کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ فزیکل، سائیکولوجیکل؟ یہ سوال. اچھا، انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 178 آیت ہے. وہ یہ میں پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اس کی نیکسٹ آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اس کے معنی میں پڑھ دیتا ہوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل میں قصاص تعلق دیا گیا ہے، یعنی قصاص رکھا گیا ہے. اگر قتل ہو جائے تو اس کا قصاص ہے. آزاد کے ساتھ آزاد ہے، نوکر کے ساتھ نوکر ہے، مونس کے ساتھ مونس ہے. اور جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کسی شے سے معاف کر دیا گیا ہو تو وہ معروف کے ساتھ اتباع کرے اور احسان مندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرے، یعنی خون بہا دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، پر جو اس کے بعد حد سے بڑھا پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے ہے اے لوگوں صاحب ایمان دانش مند لوگ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب، یعنی دانش مند لوگ، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا قتل ہے؟ آپ لوگ بتائیے کون سا قتل ہے؟ فزیکل قتل ہے، تبھی تو ادا کر رہا ہے. اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے قصاص یہ ہوتا ہے کمپنسیشن، کہ اگر فرض کریے کہ میں نے کسی جوان آدمی کو مارا ہے، غلطی کری ہے، پہلے تو کرنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر کر دیا تو میں اس کی فیملی کو بلڈ منی دوں یا اس کا کوئی ادا کروں، اس کا جو بھی اس کا ایکویلنٹ ہے. اب اگر وہ آزاد آدمی تھا یا غریب نوکر آدمی، 2 برابر نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جیسے انشورنس کرتے ہیں تو ہر چیز کا کمپنسیشن اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر وہ آزاد تھا تو اس کا اسٹیٹس ہوگا، غریب تھا نوکر تھا اس کا اسٹیٹس، مونس تھی اس کا کیا اسٹیٹس، تو اسٹیٹس کے مطابق آپ اس کا قصاص دیں گے دونوں پارٹیز میں بیٹھ کر. اور اگر یوں کریں گے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. لیکن ہمارے معاشروں میں کیا ہوتا ہے، اگر قتل ہو جاتا ہے تو ہم قصاص تھوڑی لیتے ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، دشمنی رہتی ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی جو ہے وہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، کہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے قصاص لے لینا، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ پھر دنیا میں سٹاپ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ قتل کرتے رہیں گے، اس نے قتل کیا، پھر آپ کے بچپن سے ماں تیار کر رہی ہے آپ کو، پھر دوسرا آدمی تیار ہو رہا ہے وہاں پر، دوسرا ادھر، کنٹینیوس ایک دوسرے قتل کرتے جا رہے ہیں اور ریزلٹ لیں گے. یہ فزیکل قتل ہے اور کنٹینیوس کلنگ ہو رہی ہے، ٹرائبل کلنگز ہوتی ہیں، اس طرح کی دشمنیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ نے اس کو قصاص لے کے اس کو سٹاپیج کرایا کہ آپ قصاص دے دیں اور لے لیں اور معاف کر دیں اور اس کو معروف طریقے سے ادائی کر دیں. اور
اللہ کہہ رہا ہے دانشمندو تمہارے لیے قصاص لینا میں زندگی ہے، کیونکہ بعد میں زندگی باقیہ لوگ زندہ رہ سکیں گے، ادروائز یہ کلنگ چلتی رہے گی. اس کو تو سٹاپ کروا رہا ہے، اینڈ کروا رہا ہے. تو یہ فزیکل قتل ہے. یہ سوال کا جواب ہے. صحیح ہے. شکریہ برادر محمد شیخ. آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ اس لیکچر میں شرکت کا.